میں ایک مدرسے کا طالب علم ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے علم استعداد اور صلاحیت سے نوازا ہے، لیکن ایک رشتہ دار خاتون سے رشتہ اور نکاح کی خواہش نے مجھ کو مفلول کر دیا ہے، جس کی وجہ سے پڑھائی پر توجہ نہیں رہتی اور پریشان رہتا ہوں۔ اس سلسلے میں رہنمائی کرنا۔ دیکھو، ایک یہ ہے رشتے کی جائز تمنا، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، یاد نہیں۔ کسی جگہ رشتے کی خواہش ہے، تمنا ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس خواہش کو اپنے اوپر سوار نہیں کریں، یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اور دیکھو، رشتہ ہونے سے پہلے، نکاح ہونے سے پہلے بالکل وہ غیر محرم ہے، ان سے بات چیت کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ بات بالکل یہ بڑا غلط طریقہ ہے کہ ابھی صرف منگنی ہوئی ہے، بات چیت منگنی ہوئی ہے اور ابھی نکاح ہوا نہیں اور پہلے ٹیلی فون پر بات چیت کرنا شروع کر دیتے ہیں، نہیں، مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے دیں کہ یہ سارے عوارض جو پیش آتے ہیں آگے رشتے سے پہلے، نکاح ہونے سے پہلے نامناسب تعلقات کی وجہ سے یاد نہیں ہوتے، حالانکہ تعلق اب حلال نہیں آ کر بھی آپ کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ بات چیت کرنا حلال نہیں ہے۔ اللہ ہمارے زمانے میں جھجک کا دور تھا، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ پھر یہاں میں شاہ جامی پڑھتا تھا، یعنی بھی چوتھے درجے کی کتابوں میں تھا کہ شاہ جامی چوتھے سال میں میرا نکاح ہو گیا۔ گاؤں میں نکاح ہوا، حالانکہ اب میری بیوی تھی، نکاح ہو چکا، میری حلال بھی تھی، بات چیت کرنا بھی جائز تھی، لیکن بس ایسی کوئی جھجک تھی۔ حالانکہ کئی مرتبہ قریب سے گزرا، لیکن میری ہمت نہیں ہوئی اپنی گھر والی کی طرف دیکھ نہیں آ رہا۔ بس اللہ کا شکر ہے 2 سال کے بعد پھر رخصتی ہوئی تو پھر اکٹھا ہی دیکھا، الحمدللہ۔ اس کے بعد حالانکہ میرے لیے حلال بھی تھی، جائز بھی تھی، لیکن ایک بس کچھ نہیں، اللہ نے کچھ ایسی یعنی جھجک کا دور تھا، یوں کہہ لیں، یا کوئی شرم و حیا کا کہہ لیں، یا کوئی ایسا نہیں، کوئی شرم سی محسوس ہوتی تھی کہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی اور پہلے بات چیت کریں یا کریں۔ تو بہرحال ہے، ہاں، کوشش کیا کریں بس جہاں پر اصل یہ ہے کہ نکاح ہو جائے، ہاں، نکاح کے بعد یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہاں، نکاح کے بعد میری ایک گھر والی ہے، بہرحال ان کے والد صاحب تشریف لائے، والد صاحب اور ایک اور بزرگ تھے، ان کی موجودگی میں نکاح ہوا۔ بس جیسے نکاح ہوا تو ان کے والد صاحب نے خود ہی بیٹی کو فون کیا کہ اب آپ اپنے خامن سے بات چیت کر لیں۔ بس ہاں، فون پھر حال مجھ سے گھر والی نے بات چیت کی، الحمدللہ خیریت سامنے معلوم کی، الحمدللہ اللہ کا شکر، وہ حلال ہو گئی میرے لیے، الحمدللہ۔ نکاح کے بعد نکاح سے پہلے احتیاط کرنی چاہیے۔ دیکھو، نکاح سے پہلے اب ٹھیک ہے، ایک جگہ بعض دفعہ اندازہ ہو جاتا ہے، رشتہ داروں میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ فلاں جگہ رشتہ ہے، تو اپنی جائز خواہش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہاں نکاح کی تمنا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میں نے کیا اس خواہش کو اپنے اوپر سوار نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ میرے حق میں یہاں رشتے میں خیر ہو تو یا اللہ مجھے نصیب فرما دیں، ورنہ پھر جہاں میرے مقدر میں لکھا ہے وہاں نصیب فرما دیں۔ نکاح بیٹی کی قدر کرتا رہتا ہوں، نکاح بیٹی کی قدردانی کا نام ہے۔ میں وہاں جامع مدنیہ میں وہاں پر سامنے تھا جامع مدنیہ میں
وہاں مسجد کے دروازے کے سامنے جگہ ہے، وہاں پر کھڑا ہوا، کچھ نوجوان بھی کھڑے ہوئے آپس میں۔ ایک نوجوان کہنے لگے میری پسند کی شادی ہو جائے۔ قریب ایک بھائی کھڑے ہوئے کہنے لگے تم بھی تو اس کی فکر کرو، تمہیں بھی کوئی پسند کرے گا، تم بھی تو اس کی فکر کرو، تمہیں بھی کوئی پسند کرے، تمہیں بھی کوئی دیکھے گا۔ آدمی نظریں اٹھانے کی وجہ سے پسندیدہ نہیں بنتا، نظریں جھکانے کی وجہ سے پسندیدہ بنتا ہے، رب کی نظر میں بھی اور رب کے بندوں کی نظر میں بھی۔ نظریں اٹھانے کی وجہ سے تو بڑا ایک معاشرے میں غلط لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ نوجوان آوارہ ہے۔ اللہ دلوں میں جو محبت ہے آ گئی نا، وہ آنکھوں میں حیا کی وجہ سے آتی ہے، نظریں جھکانے کی وجہ سے آتی ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے تو بہرحال اور بد نظری سے بچا کریں، بد نظری سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگ ہر مولانا شاہ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ طلباء کو نصیحت فرماتے ہر ایک کی دھی بہن کو اپنی دھی بہن کی طرح سمجھیں، ہر ایک کی بہن بیٹی کو اپنی بہن بیٹی کی طرح سمجھیں، ہر ایک کی عزت کو اپنی عزت کی طرح سمجھیں۔ یہ عزت تو ہر گھر کے اندر موجود ہے۔ اللہ حدیث میں بھی آتا ہے حبک الشیء یومی و یسم، حبک الشیء یومی و یسم، تیری محبت کسی شے کے ساتھ اندھا بھی کر دیتی ہے، بہرا بھی کر دیتی ہے۔ یاد رکھنا یہ غیر اللہ کی محبت ہے، غیر اللہ کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ آدمی کو اندھا بھی کر دیتی ہے اور بہرا بھی کر دیتی ہے۔ یاد رکھنا یہ جو فانی محبت ہے یہ کوئی محبت نہیں ہے، دھوکہ ہے۔ یاد رکھنا اس لیے کہتے ہیں محبت للہ وہ ہوتی ہے آگے جو گناہ سے خالی ہو، خواہشات نفسانی سے خالی ہو، محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے وہ محبت آگے جو خواہشات نفسانی سے آلودہ ہو، گناہوں سے آلودہ ہو، وہ محبت نہیں، وہ فریب اور دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تباہ کی اپنی ہے۔ دیکھو اس لیے یہ جو پرچیاں آپ لکھتے ہیں، یہ ہمارے نوجوان بھائی لکھتے ہیں، یہ بھی ان کی اچھی حالت کی نشانی ہے۔ چلو ایک حالت پیش آ رہی ہے، اس میں رہنمائی لے رہے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ سعادت مندی کی نشانی ہے۔ تو بہرحال یہی ہے۔ میرے حضرت سے ایک صاحب نے خط لکھا کہ حضرت میں کسی صورت کے فتنے میں مبتلا ہو گیا ہوں، جیسے حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، میں میرے حضرت سید نفیس الحسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں حضرت کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بس ایسے ہی جملے ہوتے تھے جی ہاں، وہ نقش ہو جاتے تھے۔ فرمانے لگے کہ ہمارے حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں ایک مرتبہ کسی نوجوان کو لایا گیا، وہ کوئی صورت کے فتنے میں مبتلا ہو گئے، کسی کوئی شکل و صورت دماغ میں بیٹھ گئی تو حضرت نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا، اللہ والوں کے جملے دل سے نکلتے ہیں اور دل کو دھوکہ رکھ دیتے ہیں، ہاں دل میں نقش ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت شاہ القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نوجوان کو فرمانے لگے کہ آپ ان کی طرف دیکھتے ہیں، اس ذات کی طرف نہیں دیکھتے جس نے ان کو حسن بخشا ہے، وہ کتنا حسین ہوگا۔ خود اللہ میاں کتنے حسین جمیل ہوں گے جن کے پاس رنگ روپ کے خزانے، شکلوں کے خزانوں تھے، ان کے پاس یاد رہا اللہ۔ یہاں تو سب شکلیں عارضی ہیں، آپ دیکھ لیں سب شکلیں، بچپن میں اور شکل، جوانی میں اور شکل، بڑھاپے میں شکل، کیا نام تک بدل جاتے ہیں، کوئی بابا جی، کوئی بیبے جی، کوئی آپا جی، یہ سارے بڑھاپے کے الفاظ لگ جاتے ہیں، یہ القاب لگ جاتے ہیں شروع میں کرنا۔ یہ سب شکلیں عارضی ہیں یاد رکھنا، بچوں کی شکلیں وہ عارضی، جوانی کی شکلیں وہ عارضی یاد رکھنا، بڑھاپا تو پھر ہے ہی آگے ہے، قبر میں ہے، پاؤں لٹک رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے تو میرے حضرت سے صاحب نے ایک نوجوان نے پوچھا کہ میں کوئی صورت کے فتنے میں مبتلا ہو گیا ہوں،
تو ہر میرے حضرت فرمانے لگے، فرمایا فوراً اسے تعلق ختم کرو، ڈانٹا اسے، تعلق ختم کرو، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے میرے ہے کہ طالب علم تھے تو کوئی صورت فتنے مبتلا ہو تو الگ ہو جائے ان سے الگ اختیار کر اللہ تعالیٰ وہ پھر آہستہ آہستہ وہ اللہ کا شکر ہے جب ہر کے فرمان پر وہ ساتھی کہنے لگے میں نے عمل کیا تو الحمدللہ وہ کچھ تھوڑی سی چبن تو محسوس ہوئی، کیونکہ شیخ ہوتے ہیں وہ بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں الحمدللہ، وہ بھی ٹیکہ لگاتے ہیں نفس کے پریاگ نہ، وہ ٹیکہ وہی لگا سکتے ہیں نا، وہ ہر کسی کو چبن سی محسوس ہوئی، لیکن آہستہ آہستہ پھر وہ ٹیکے کا اثر شروع ہو گیا الحمدللہ، پھر وہ الحمدللہ آہستہ آہستہ وہ پھر ایک بہت بالکل وہ دل سے نکل جاتی ہے بات الحمدللہ، اور پھر پشیمان بھی ہوتے ہیں کہ ہم کدھر جا رہے تھے، وہ بالکل یاد رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ اپنے بڑوں کا سایہ جو ہوتا ہے نا، بڑی خوش نصیبی کا سایہ ہوتا ہے۔ ہر جگہ ہوشیاری کام نہیں آتی، اپنے بڑوں کے سائے کی ضرورت ہوتی ہے الحمدللہ۔ وہ تھوڑی سی عمر کا آگے حصہ آگے بڑھتا ہے، وہ سب کے وہ سارا نظام بدل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بالکل یاد رکھنا یہ سب ہمارے شاہ حکیم محمد رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، فرمایا اس عارض کو، عارض عربی میں میرا خیال رخسار کو کہتے ہیں، فرمایا اس عارض کو، فرمایا اس عارض کو لغت میں دیکھو کہیں مطلب نہ عارضی نکلے گا۔ وہ عارض کا معنی رخسار ہے، فرمایا اس عارض کو لغت میں دیکھو تو لغت کی کتاب میں دیکھیں گے تو اس کا معنی عارضی ہوگا الحمدللہ۔ عارض کو لغت میں دیکھو کہیں اس کا مطلب عارضی نہ نکلے گا۔ یہ سب چیزیں انہیں رخسار کے اوپر یہ جو ظاہری ایک ہے نیکی اور تقوی کی وجہ سے جو نور آتا ہے، ماشاءاللہ یہ نور یہ جنت کا نور ہے الحمدللہ۔ ہاں بات دیکھیں، یہ ہم مجلس میں بیٹھے ہیں، سب کے چہروں پر آگے نماز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، آپ سے پوچھا آپ قیامت کے دن تو بڑا مجمع ہوگا، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا میں وضو کے اعضاء سے پہچانوں گا، وضو کے اعضاء سے پہچانوں گا۔ اب آپ دیکھ لیں وضو کرنے کی وجہ سے سب نے نماز پڑھی ہے اور سب کے چہروں کے اوپر رونق الحمدللہ کی رحمت سے چمک رہے ہیں الحمدللہ۔ اللہ کا ظاہری چیزیں عارضی ہیں، ہاں ان میں زیادہ نہیں پڑھنا ہے، ہاں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بس جہاں بھی کسی صورت کے دیکھنے میں خیال کے منتشر ہونے کا اندیشہ، وہ سب کی حالت ایک جیسی نہیں ہوتی، آپ وہ بعض کچھ طبیعتیں ہوتی ہیں صورت کی ہیں کہ کسی صورت کو نظر ڈالنے سے وہ طبیعت میں خیالات منتشر ہو جاتے ہیں، جہاں بھی بس ان کے لیے پھر یہی ہے کہ وہاں فوراً اپنی نظروں کو چھپا لیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے فوراً اپنی نظروں کو چھپا لیا۔ عورتیں ہیں ان سے جہاں تک ہو سکے اپنی نظروں کو جھکا ہی لیا الحمدللہ، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی اسی طرح اور بھی کوئی امرت کی شکل ہو، کسی بچے کی شکل ہو جس کی طرف دیکھنے سے طبیعت میں خیال منتشر ہو، وہ فوراً اپنی نظروں کو جھکا لیا، وہاں زیادہ گہرا تعلق قائم نہ کریں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نفس و شیطان دو خفیہ دشمن ہیں، ہر ایسی تنہائی جہاں بھی فتنے کا اندیشہ ہو اس سے دور رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں کہ ہمارے باحضرات تو یعنی چھوٹے بچوں سے بھی یاد رکھنا، ہاں آگے ایسی کبھی کبھی چلو تھوڑی بہت ہوئی، لیکن ایک مسلسل خدمت سے منع کرتے تھے یاد رکھیں، ہاں یہ فتنے مبتلا نہ ہو جانا لگانا، ہاں بس میری شادی 10 ماہ پہلے
چاچو کی بیٹی سی، چاچو چاچے کو کہتے ہیں. ہاں، میری شادی 10 ماہ پہلے سگے چاچو کی بیٹی سے ہوئی ہے. شادی سے پہلے میری بیوی شرعی پردہ نہیں کرتی تھی، لیکن نکاح کے بعد پہلی رات جس عورت کو اس کے ساتھ بھیجا، اس نے کہا مجھ کو لڑکی کے والدین نے کہا ہے کہ اس کو شرعی پردہ کروانا ہے. میرے گھر والوں نے کہا کہ میرے بھائیوں سے پردہ نہ کریں، باقی سب سے کر لیں. اس بات سے میرے اور میری بیوی کے درمیان، گھر والوں کے درمیان جھگڑا پیدا ہو گیا. میں نے اپنی بیوی سے کہا جب میرے بہن بھائی آتے ہیں تو آپ ان سے بات چیت کر لیں، باقی آپ شریف پردہ سب سے کر لیں. آپ ایسا نہیں کرو گی تو وہ یہاں کیا لینے آئیں گے بھائی؟ وہ نہیں، یہ غلط بات ہے. آپ یہ ہاں دیکھو وہ اللہ بھائی ہیں، بس وہ اپنے بھائیوں سے ملے. بھابھی صاحبہ ہے، بس ان سے بس چلو بس ضرور کے درجے میں سلام کر لیں آگے. ہاں کوئی چلو حیاداری کے ساتھ جھک بے تکلف بات کرنے کا کیا مطلب یاد آ غلط بات ہے. ہاں ہاں چلو وہ ان کو حیاداری میں رہنے دیں آپ نے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، آپ کے بھائی ہیں وہ آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں. اللہ آپ ان سے ملیں. کوئی بیوی کا ملنا ان سے کوئی ضروری نہیں ہے. اللہ کوئی بات کرنی ہو تو آپ پر ہی بات کریں. چلو کوئی تھوڑی بہت کوئی سب کے سامنے کوئی پھٹنے کا اندیش نہ ہو، کوئی سلام کر لیں وہ بھی جواب دے لیں. چلو گنجائش یاد نہ ہو. لیکن باقی ہیں اگر وہ پردہ کر رہی ہیں، شریف پردہ کر رہی ہیں، تو بس وہ الحمدللہ ان کو آگے ان کو پھر ہے اس یعنی اس نیک مبارک عادت کے اوپر ہے اور اس نیک مبارک حیا والی عادت کے اوپر ان کو عمل کرنے کے لیے ہیں. ہاں اس میں ہے، اس میں ان کو مجبور نہ کرے گا. اللہ اللہ تعالیٰ اپنی یہی بات اسے کرواؤں کہ ہماری بیٹی کسی کو چائے تک نہیں بنا کر دے گی. ہاں نہیں، چلو دیکھو میاں بیوی کا تعلق وہ ضابطے کا نہیں ہوتا، رابطے کا ہوتا ہے. میاں بیوی کا تعلق یہ ضابطے کا نہیں یاد رکھنا کہ میں یہ نہیں کروں گی، یہ نہیں کروں گی، یہ نہیں کروں گی. پھر آپ بھی کہیں گے میں بھی آپ کو دوائی لے کر نہیں دوں گا، بیمار ہو چاہے پڑی رہو اپنا. نہیں چلو انشاءاللہ باقی دیکھو یہ ضابطے کا تعلق الحمدللہ ہے، گھر داری کا تعلق ہے. گھر میں تو مہمان آ جائیں ان کو چلو کھانا پکا دیا، کھانا یہ ثواب کا کام ہے. الحمدللہ اگرچہ چلو ضابطے کے لحاظ سے آپ کے ذمے نہیں ہے، لیکن آپ ہے تو پھر خامن کے ذمے ہی بہت سی چیزیں نہیں ہیں. آگے پھر تو نہیں، یہ گھر ہے نا، یہ میں نے رکھے رواداری سے ایک دوسرے کا خیال رکھنے سے چلتا ہے. الحمدللہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں گے. آپ اس میں جہاں دو تک ہو سکے نرمی والا معاملہ کریں ہیں. ہاں گھر اصل میں یہ ہے دیکھو یہ گھر ہیں محبت سے آباد ہوتے ہیں اور آپس میں محبت سے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے جو خامن ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی گھر والی ہے جہاں تک ہو سکے اپنے خامن کا خیال رکھے، خامن ہے وہ بھی اپنی گھر والی کا خیال رکھیں الحمدللہ، اور ایک دوسرے سے محبت سے پیش آئیں. اللہ انشاءاللہ گھر کو اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ سکون سے بھر دیں گے. اللہ تعالیٰ ہے. ہاں پھر ہمارے بزرگوں کے بڑے بڑے مسئلے، بڑے بڑے برداشت کے انداز بھی گزرے ہیں. ایک اللہ والے بزرگ تھے، ان کی گھر والی بڑی سخت مزاج کی، کڑوے مزاج کی. وہ اپنی گھر والی کو کہتے بڑی کڑوی کڑوی باتیں کرتی. وہ اپنی گھر والی کو کہتے آپ جتنی مرضی کڑوی باتیں کریں میں ان کو لڈو اور گلاب جامن سمجھوں گا. لگاؤ پڑنا.
کہتے ہیں یہ جو اللہ والے حضرات ہوتے ہیں ان کی نظر کڑوے بولوں پر نہیں، ان کڑوے بولوں پر صبر کرنے پر، اگر جو جنت کی ٹھنڈی ہوائیں چھپی ہوئی ہیں وہ ان کو سامنے رکھتے ہیں اور ان کو سوچ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ، اور ان کی وجہ سے اللہ پاک کی ذات الحمدللہ دل کو حوصلہ عطا فرماتے ہیں۔ ایک بھائی کہنے لگے، ایک صاحب کہنے لگے کہ فلاں نے مجھے گاڑی دی ہے، گاڑی دی ہے، گاڑی ہے۔ تو دوسرے بھائی کہنے یہ گاڑی نہیں ہے، یہ گلاب جامن ہے، گلاب جامن، ہاں یہ گلاب جامن، آپ اس پر صبر کر لیں آگے نا تو یہ آپ کے لیے گلاب جامن بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہاں، اور ہے بھی حق دیا رکھنا۔ حدیث میں آتا ہے کسی کو گاڑی دی ہے، مفہوم یہ ہے آگے اور وہ اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو وہ گاڑی اپنے پر ہی لوٹ آتی ہے۔ اگر ہاں کسی کو گاڑی دینا اس کا کیا بگڑا، اپنا ہی نقصان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو بہرحال کوشش کرنی چاہیے، اپنی گھر والی ہیں جہاں تک ہو سکے انہیں قدر کریں، ان کے ساتھ بھی محبت والا معاملہ ہو، حسن سلوک والا معاملہ ہو، کچھ کبھی ہے ہاں کچھ ان کو غیر شرعی امر کے اوپر ان کو ہے ہاں ان کو ان کو مجبور نہ کیا جائے، نرمی سے محبت سے الحمدللہ ہاں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہمارے گھروں میں بھی، اللہ کا شکر ایسے ہی ہوتا ہے۔ بعض جگہ یہ ہے کہ گھر میں مجھے یاد ہے میرے حضرت ہیں جامع شفیہ کے شیخ الحدیث اور صوفی محمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، مجھے حضرت کے بیٹے بھائی مولانا عبد الرحمن صاحب جامع شفیہ کے نیک استاد ہیں، حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب دامت برکات اللہ علیہ نے فرمایا، ان کو حضرت نے شیخ کو بتلایا ہوگا، فرمانے لگے میرے ابا جی جامع شفیہ کے شیخ الحدیث اور سن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے 4 بھائی تھے، 4 بھائی آگے اور اکٹھے رہتے تھے 4 بھائی تھے، اکٹھے رہتے تھے، اور فرمانے لگے بڑی بھابھی صاحبہ وہ بڑا ہونے کی وجہ سے وہ پردے کا خیال یعنی پردے کا اتنا اہتمام نہیں کرتی تھی، یہ چھوٹے تھے میرے ہر بھائی مولانا رحمان صاحب فرمانے لگے میرے ابا جی چھوٹے تھے، سب بھائیوں میں ہیں، تو بڑی بھابھی صاحبہ بڑا ہونے کی وجہ سے زیادہ پردے کا اہتمام نہیں کرتی تھی آدمی، لیکن ابا جی فرمانے لگے ابا جی فرمانے لگے فرمائے ایک گھر میں رہنے کے باوجود میری بھابھی صاحبہ پر فرمائے ایک مرتبہ غلطی سے فرمانے لگے ایک مرتبہ بھی غیر اختیاری نظر نہیں پڑی جاتا، غیر اختیاری نظر ایک گھر میں رہنے کے باوجود غیر اختیاری طور پر ایک مرتبہ بھی نظر نہیں پڑی جاتا، پھر کیوں نہ بڑے جامع شفیع کے شیخ الحدیث کیا کرا اتنی الحمدللہ ایک گھر میں رہ رہے ہیں، بس گھر میں داخل ہوا اپنی نظروں کو جھکا لیا، کوئی ضرورت کے درجے میں کوئی بات کرنی ہوئی سر جھکا کر بات کر لی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، پھر بھی ہے دیکھو اچانک نظر پڑ جائے ویسی معاف ہے، بس اپنے ارادے اور اختیار سے کسی پر غلط نہ بس ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایسی تنہائی سے بچیں جس میں فتنے کا اندیشہ ہو جاتا ہے، ہاں یہ حدیث میں آتا ہے الحم الموت، دیور تو موت ہے، دیور تو موت ہے رحمۃ اللہ، یعنی اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اس لیے بہت یعنی وسیع ہے کہ خود ہی احتیاط کریں، ہاں احتیاط کریں، ہر ایسی تنہائی سے بچیں جس میں فتنے کا اندیشہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اپنی گھر والی کے ساتھ جہاں تک ہو سکے صلح صفائی کا معاملہ ہے اور آپس سے محبت کا معاملہ کوئی ہے، باقی ہے نرمی سے کر دیا الحمدللہ۔ ان کو ہماری بیٹی کسی کو چائے نہیں پلائے گی، نہیں یہ نہیں یہ میرا چلو اسے کہیں تو ان کے اوپر ضروری تو نہیں ہے، لیکن بہرحال چونکہ گھر میں رہ رہے ہیں تو گھر میں ہیں اب آپ دیکھیں ہمارے گھروں میں سب اللہ کا شکر ہے بیٹی ہیں، گھر میں آ جائیں کوئی باہر سے مہمان آ جائے بیچاری خدمت میں لگی رہتی ہیں، کھانا پکانا، بچوں کی دیکھ بھال کرنا، سارے کام انہوں نے اپنے ذمہ لے رکھے ہوتے ہیں اور بڑی خوش دلی سے کر رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہے ہم باقی گھر والے ہیں اپنے
خامن کے جو گھر والے ہیں وہ خامن سے ملے خوب، لیکن گھر والی ایسے ہے وہ بھائی گھر والی سے، گھر والی کا آپ سے تعلق ہے، ان سے تعلق نہیں آپ ان سے اگر وہ پردہ کرتی ہیں الگ رہتی ہیں تو بالکل ان کا وہ یعنی اس بات میں حق بجانے میں ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا ٹھیک ہے آپ میری حد تک تو میرے گھر والے نہیں کو بھی ہیں انشاءاللہ، بس یہ آپس میں ہیں کوئی ہے کہ بس یہ ٹکراؤ کی شکل اختیار نہیں کرنی ہے۔ ہاں تم سے کہ آپ کے گھر والے بھی ہیں وہ آپ سے ملیں، ان کے گھر والے ہیں وہ اپنی آگے وہ اپنے اپنی بیٹی سے ملیں الحمدللہ، تو اس میں کیا حرج ہے، کوئی حرج نہیں۔ اللہ کریم تو میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتی، آپ مجھ کو چھوڑ دیں طلاق دے دیں، نہیں ایسا نہیں آپ تم سے بھائی اپنی گھر والی کو آپ برفی کھلائیں انشاءاللہ، پھر نہیں وہ یہ مطالبہ کرے گی آپ، ہاں یہ کڑوی کڑوی باتیں کریں گی پھر تو وہ شیطان مساوی ڈالے گا لڑے گا۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی گھر والی کو الحمدللہ بھائی ان کو الحمدللہ بھائی نرمی سے پیش آئیں الحمدللہ۔ جیسے ایک بھائی تھے ایک گھر والی اپنی گھر والی کو نا یوں کہنے لگے کہ میں آپ کے لیے برف بھی ہوں اور برفی بھی ہوں، میں آپ کے لیے برف بھی ہوں اور برفی بھی ہوں، ٹھنڈا بھی ہوں اور میٹھا بھی ہوں ان کو۔ تو بھائی عورتیں تو بڑی جلدی یہ بیچاری نرم ہو جاتی ہیں، کچھ تھوڑا سا اپنی زبان کو آپ بھی اس کو شہد بنائیں الحمدللہ، اس کو شیرہ بنائیں الحمدللہ۔ یہ الفاظ اس نے بے شمار دفعہ کہے اور اپنے والدین کو کہا آپ مجھے لے جائیں، وہ آ کر لے گئے۔ اس معاملے کو 2 ماہ گزرے ہیں، میری بیوی 8 ماہ کی حاملہ ہے، بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ کہتے ہیں بچہ پیدا ہو جائے تو فون آپ کو دے دیں گے، تم ہماری بیٹی کو طلاق دے دینا۔ لیکن بھائی دیکھو معاملے کو ہاں ٹھنڈا کریں، گھر ہے یا بڑی معاملے سے پہلے ذرا چلو وقت کو تھوڑا سا تاخیر ہو گئی ہے، لیکن آئندہ کے لیے کوشش کریں جھکیں اور خود جا کر ان سے معافی مانگیں۔ چلو ابھی اثر سے پہلے ذرا کر رہا تھا بھائی جھگڑے کا حل جھگڑا نہیں ہے، جھگڑے کا حل جھکنا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتا ہے وہ جھکتا نہیں، اللہ ان کا سر عرش لگا دیتے ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ ایک دفعہ چلو اپنی گھر والی کو آپ گھر لے آؤ، ان سے کچھ ٹھیک ہے آپ کے سارے مطالبات پورے، پھر آہستہ آہستہ نرمی سے الحمدللہ آپ انشاءاللہ امید ہے انشاءاللہ کہ مزاج میں تبدیلی آ جائے گی۔ ساری چیزیں یکدم نہیں پوری ہوتی ہیں، تو بہت بہت حوصلہ چاہیے۔ ہاں گھر کو آباد رکھنے کے لیے بڑا جھکنا پڑتا ہے اپنا، ورنہ شیطان ہے کہ وہ ایسے مساوی جھگڑے کے موقع پر وہ شیطان اپنا پورا زور لگاتا ہے اپنا۔ ہاں ایسے موقع پر جو خیالات ہوتے ہیں وہ آگے جو بالکل جدائی کے نفرت کے اور یہ خیالات یہ سب یہ نفس و شیطان کا حصہ ہوتے ہیں۔ رحمانی خیال وہی ہوتا ہے جو دلوں کو جوڑنے کی طرف لے جائے، گھر کو آبادی کی طرف لے جائے۔ ہاں باقی اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہے انشاءاللہ، یا رحیم یا ودود اس لیے سے پڑھتے رہے، اللہ تعالیٰ دلوں میں نرمی اور محبت ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ اللہ سے دعا ہی دعا ہے، گھبرائیں نہیں انشاءاللہ، آپ ذرا تھوڑا سا جھکاؤ کی شکل اختیار کریں، امید ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ پاک کرم کرے گا، اللہ ان کے گھر والوں کے بھی دل کو نرم کرے گا انشاءاللہ۔ بس گھر والی سے کیا ٹکراؤ اختیار کرنا، بس آپ تھوڑا سا نرمی سے پیش آئیں ان سے، امید ہے انشاءاللہ اللہ پاک ہے اللہ ٹھنڈا کریں گے انشاءاللہ معاملے کو انشاءاللہ۔ نیکی کا کام کرتے وقت دل کا انتہائی پریشان، تنگ اور بند ہونا کس بات کی علامت ہے؟ بھائی یہ دل پر مختلف حالتیں آتی رہتی ہیں آگے۔ ہاں وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، نہیں یہ تو کفار کے بارے میں ہے، کفار کے بارے میں ہے۔
باقی جو مسلمان ہیں وہ عرض کرتا رہتا ہوں، ان کے اوپر دل کی مختلف حالتیں آتی رہتی ہیں۔ دل کی حال، کبھی طبیعت میں شوق والی کیفیت، کبھی طبیعت میں ٹھنڈا پن ہوتا ہے، طبیعت بوجھل سے۔ میں نے سناتا رہتا ہوں، میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں تھا حج کے سفر میں، اور وہاں پر طواف کروں تو کوئی دل میں نے کوئی شوق والی کیفیت نہیں، نماز پڑھوں اس میں بھی دل میں کوئی شوق والی کیفیت نہیں، دل بالکل بند بند سا جاگنا بس۔ اب طواف کر رہا ہوں، بس یوں لگ رہا ہے جیسے کہ ایک واجب کو اپنے ذمے سے ساخت کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں ایک فریضے کو اپنے ذمے سے ساخت کر رہا ہوں، بس ایسے تھا۔ باقی اس میں کوئی شوق والی کیفیت نہیں، کوئی رقت والی کیفیت نہیں، کوئی دل میں نرمی والی، کوئی رونے دھونے والی عادت نہیں، وہ نہیں۔ میں نے پھر اپنے حضرت کی خدمت میں اپنے اس حال کی اطلاع دی تو میرے حضرت فرمانے لگے یہ حالت غیر اختیاری ہے، معاف ہے، اس کی طرف توجہ نہ دیں، بس اپنے کام میں لگ رہے ہیں الحمدللہ۔ اللہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے شوق کی وجہ سے کسی عمل کو کرنا، اس میں تو کچھ شوق کا بھی دخل ہے، بندگی یہ ہے طبیعت نہیں چاہ رہی پھر اپنے آپ کو چمٹا رکھا ہے، اصل بندگی یہ ہے، اس میں ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ گھبرائیں نہیں میں سے، بلکہ اس میں ثواب زیادہ ملے گا انشاءاللہ۔ جیسے حضرت مولانا عمر پالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے صاحب پوچھنے لگے میرا نماز میں دل نہیں لگتا، میرا نماز میں دل نہیں لگتا۔ حضرت فرمانے لگا بھائی نماز دل لگی کے لیے تھوڑی پڑھی جاتی ہے، نماز تو اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، چاہے دل لگے نہ لگے، بس اپنے آپ کو چمٹائے رکھیں، اس میں ثواب بڑھ جائے گا۔ بلکہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ملفوظ ہے، مجھے بھول گیا تھا لیکن پھر مجالس حسنہ میں رحمۃ اللہ مطالعہ کر رہا تو اس میں انشاءاللہ مل گیا، ہمارے گھر میں پھر شیخ صاحب نے ماشاءاللہ وہ جمع کر رکھی ہیں مجالسی باتیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو ملفوظ یہ بھی ہے کہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس شخص کو جس کو نماز میں کبھی بھی مزہ نہیں آیا لیکن پھر بھی وہ نماز پڑھتا ہی رہا، اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کے آ رہا، تو پھر وہ نماز پڑھتے رہا، اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کے نماز پڑھتے رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اس میں اللہ لگے رہیں، اپنے آپ کو چمٹائے رکھیں، الحمدللہ اس راستے میں 100 بار بیٹھیں، کھڑے ہو جائیں وہاں۔ لیے مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ جو کیفیات ہوتی ہیں یا یہ کوئی رقت ہے، دل میں نرمی ہے، کبھی کبھی رونا بھی آ رہا ہے، یہ کیفیات محمود ہیں لیکن مقصود نہیں ہے، مقصود تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی الحمدللہ ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، میں سفر میں جاتا ہوں، بعض دفعہ سڑک ماشاءاللہ اچھی ہوتی ہے، گاڑی تیز چل رہی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ جب دیہاتوں میں گاڑی جاتی ہے تو وہاں پر کھڈے اور وہ بالکل اونچ نیچ ہو رہی ہوتی ہے۔ میں تو بھائی اب یہ ثواب والی سڑک آ گئی، اب ثواب والی اب یہ جنت والی سڑک شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں کہتے ہیں تکلیف پر جو ملنے والا ثواب ہے بس اس کو سوچ لیا جائے، انشاءاللہ وہ تکلیف ہلکی ہو جاتی ہے، ایک غیر اختیاری طور پر وہ کوئی حرج نہیں۔ اب رات میں ہے، رات آ رہا ہے، کھوڑا کھڑے سے آ رہا ہے، موٹر وے کے اوپر بالکل اچانک وہ ایک کتا کھڑا ہوا، ویسے جنگلہ لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، میرے بیٹے گاڑی چلا رہے ہیں اور بس وہ پھر بہرحال گاڑی کا کنواں لگا، وہ بمپر نکل گیا اس کا، تو لیکن اللہ نے بہرحال گاڑی کا کچھ نقصان ہوا لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑے نقصان سے بچا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بھائی نقصان پر ملنے والے ثواب کو سوچ لیا جائے۔ اور تو ہر عمر رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان نے نقصان اور تکلیف کے بارے میں فرمائے، ہر عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمائے لگے جب کوئی نقصان کوئی تکلیف لاحق ہو تو یہ سوچ لیا کریں کہ یہ نقصان یہ نقصان یہ تکلیف یہ دنیا کی تکلیف ہے، آخرت کی تکلیف نہیں آتا۔
آخرت کی تکلیف تو بہت زیادہ ہے، اور پھر یہ سوچ لیا کریں کہ یہ تکلیف کم آئی ہے، اس سے زیادہ بھی آ سکتی ہے، ہاں بڑا حادثہ ہی پیش آ سکتا ہے، سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ۔ لیکن وہ دیکھو سب میں کا اثر ہوتا ہے، میرے پر بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، کوئی نقصان اپنے بھائیوں پر کوئی، لیکن یہ صدمے کا ہونا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، ہے دل غم زدہ ہے، رو رہا ہے، وہ آہستہ آہستہ اللہ پاک کی دعوت گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ دل کو ٹھہراؤ۔ لیکن حدیث میں آتا ہے انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، جو صبر ہے آگے وہ صدمہ اولا، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، جو پہلا صدمہ ہوتا ہے، صدمے کی جو ابتدائی گھڑی ہوتی ہے، بس وہی گھڑی ہوتی ہے اصل صبر کی، بعد میں تو آ ہی جاتا ہے صبر۔ اور صبر کی نشانی بھائی مولانا علی رضا صاحب بتلا دوں، صبر کی نشانی یہ ہے، نقصان میں تکلیف میں صبر کی نشانی یہ ہے، زبان پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ جائے، اللہ بہرحال رات بھی اللہ کا شکر ہے، جیسی وہ گاڑی لگی تو اللہ فوراً زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون، مطلب شکر ہے کہ اللہ نے اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرما دیا، دعا کی توفیق مل گئی الحمدللہ کہ یا کوئی بھی نقصان ہوا صورتیں پیش آتی رہتی ہیں، ہاں بس میں نے کہا نا صبر کی نشانی یہ ہے کہ زبان پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ جائے، آ گئی ہاں، اور دعا کی تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں، اور پھر اللہ سے دعا کرنا شروع کر دیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما، اللہ یا اللہ اس نقصان کی تلافی فرما، یہ کوئی پریشانی تکلیف لاحق ہوئی ہے یا اللہ اس میں مدد فرما، بس انشاءاللہ اب صبر آپ کا شروع ہو گیا، الحمدللہ کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہاں اللہ تعالیٰ کے ہر عمر میں خیر ہی خیر، الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہے آخر میں تھائی لینڈ میں تھا تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ ملیشیا میں کچھ چند دن وہاں گزرے، پھر اس کے بعد تھائی لینڈ ہے وہاں جا رہا، وہاں ایک آگے بینکاک شہر میں ہے، بینکاک وہاں پہنچنا تھا، تو تھائی لینڈ شہر کے ایئرپورٹ کی طرف جا رہے، وہ ملیشیا سے آتے ہوئے وہاں وہ تھائی لینڈ کا ویزا بھی تھا، تو پھر ملیشیا میں جا رہا ہوں، ایک شہر کے قریب سے، یعنی ایک شہر کے اندر سے گزر رہے، تو اب خیال شاید جیسے ہم یعنی کھلی سڑک تھی، موٹر وے تو نہیں تھا لیکن ایک کھلی سڑک تھی، ساتھ ہی میں ہمارے قاری ظاہر صاحب گاڑی چلا رہے، گاڑی تیز تھی، اچانک وہ شہر کے اندر سے ایک خاتون نکلی گاڑی میں، اور وہ گاڑی بالکل درمیان میں لے آئی، ہمارے قاری ظاہر صاحب نے کافی کوشش کی بریک لگانے کی، لیکن لگاتے لگاتے وہ گاڑی سے جا لگی، یار گاڑی سے تھوڑی سی ٹکر ہو گئی، لیکن وہ یہ کفار میں کچھ خوبیاں تو ہیں، میرا ہاں اصول پسند تو ہیں اپنا، تو اوروں کو اندازہ ہو گیا کہ غلطی میری ہے، یہ بڑی سڑک ہے اور میں اچانک اس میں گاڑی کو لے کر آ گئی ہوں، تو غلطی میری ہے، آپ کو یعنی کوئی یہ ہمارے ہاں تو بہت میرا خیال اگر خود بچ جائے تو پھر خود ہی یار ہاتھوں سے ایکسیڈنٹ کرتے ہیں اپنے نہیں وہ نہیں ایسا اصل طریقہ یہ کہاں بھائی تھوڑا جلدی غصے میں آ جاتے ہیں اپنا بات بہت بہت آپس میں وہ کھینچاتانی کرتے ہیں، پھر بیچارے لوگ درمیان میں آتے ہیں کچھ چھڑاتے ہیں، پھر جا کر کچھ معاملہ کو سنو، لیکن تو پھر وہ فون کرنے لگی اپنے پیچھے گھر میں کوئی نہیں، ان کے بات ایسے کوئی ان کی ہاں تھائی لینڈ کی جو نقدی ہے اس کا نام بات ہے، جیسے ملیشیا روپے ہے ان کے ہاں رنگٹ ہے، اور وہاں تھائی لینڈ میں بات ان کی جو ابتدائی کرنسی ہے، چھوٹی کرنسی، اور فون کرنے لگی کہ گھر سے کوئی رقم بھیجیں، تو میں نے پھر اپنے ساتھی قاری ظاہر صاحب کو کہا کہ میں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان کو معاف کر دیں، کیا معلوم آپ کا معاف کرنا، کیا معلوم ان کے لیے اسلام کے بارے میں اور آگے میں رشد و ہدایت کے بارے میں شاید ان کو سوچنے پر ان کے دل کو مائل کر دیا، کیا معلوم یہی آپ کی نیکی ان کے لیے ہدایت کے لیے بن جائے گا۔
تو بہرحال میں کہا کبھی کبھی ساتھیوں سے کر دیتا ہوں، لوہا ٹیڑھا ہو جائے یہ سیدھا ہو جائے گا، کسی کا دل ٹیڑھا نہ ہو جائے، الحمدللہ کوشش نہیں، معاف کر دیا اور کر دیتے ہیں، عام طور پر معاف کر ہی دیتے ہیں، ویسے گنجائش ہے کوئی نقصان نہیں، کو تھوڑا مطالبہ کرنے لیکن بہرحال آج بھی کر رہا تھا، معاف کرنا بہت بڑا ثواب ہے، جمعے سے پہلے آج مورے سے پہلے بڑی عجیب پڑتی تھی، یاد نہیں، بڑا اہم سوال تھا اور اللہ نے مجھے جو جواب تھا وہی میرے ذہن میں نہیں، بس عین آپ کی مجلس کی برکت سے لگ رہا ڈالا رہا۔ آپ سنت میں رکھیے، کافی لمبی تفصیل اللہ نے صرف رکھی، اور بھی کچھ باتیں آ گئی مجلس کی برکت سے، خلاصہ یہی تھا کہ زیادتی کا دل سے نکالنا ضروری نہیں ہے، ہاں معاف کرنا ضروری ہے، ہاں معاف کر دیں بس، زیادتی کا دل سے نکلنا، وہ خیال آہستہ آہستہ وہ گزرنے سے نکل جاتا ہے، ہاں یہ حدیث شریف سے جواب لیا گیا، حدیث شریف میں آتا ہے سل من خطا کا واعف عمن ظلم کا واحسن الی من اساء الیک، کہ جو آپ سے رشتہ توڑے آپ اس سے جوڑیں، جو آپ پر ظلم زیادتی کرے آپ اس کو معاف کر دیں، اور جو آپ سے برائی کرے آپ اس سے اچھائی کریں، یاد رکھنا، کہتے ہیں یہ بہت اونچے اخلاق کی نشانی ہے، بہت اونچا ہونے کی نشانی ہے، ہاں اسی کو شیخ سعدی فرماتے ہیں نا، بدیرہ بدی کرتی سہل جدا، اگر تو مردی احسن الی من اساء، کہ برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ دینا، یہ کون نہیں دے، یعنی برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ دینا یہ تو ہر کوئی دے سکتا ہے اپنا، گالی کا بدلہ گالی کے ساتھ دینا یہ تو ہر کوئی دے سکتا ہے، پر میں پہلوان وہ ہے جو برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دے، یہ ہے ہاں جو برائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اخلاق ہے، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ جزاک اللہ۔ اچھا، خواب میں بڑا سانپ دیکھا ہے، جہاں میں جاتا وہیں آتا اور نہیں چھوڑتا، وجہ کرنا، بس اللہ تعالیٰ سے ہیں توبہ استغفار کر لیا کریں، اور بھی تعبیریں ہیں، لیکن بہرحال اس قسم کا ڈراؤنا خواب دیکھیں فون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، اعوذ باللہ، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لیا کریں، صدقہ خیرات کر لیا کریں، انشاءاللہ پھر خواب سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا انشاءاللہ۔ پہلے بھی کرتا رہتا ہوں، حدیث میں بھی آتا ہے، حدیث میں الفاظ ہیں، ہمارے حضرت صاحب مولانا عبد الرحمن رشیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خدمت مسلم شریف کا سبق پڑھا رہے ہیں یا بخاری شریف کا سبق پڑھا رہے ہیں، ایک نوجوان آگے کوئی سکول کالے کے نوجوان تھے، کہتے ہیں حضرت میں نے خواب دیکھا ہے، آپ میرا خواب سن لیں، حضرت فرمانے لگے آپ بس یہ دعا کریں، کہتے ہیں میرا خواب تو سن نہیں، تم آپ یہ دعا کریں، دعا کریں بس یہ دعا کریں، تو حضرت نے اس کو بس وہ دعا بتلائی اور اس کو رخصت کیا، وہ حدیث میں آتا ہے غالباً، ہاں یعنی غالباً خیرن وقاہ خیرن، ہے کسی کو الفاظ یاد ہیں، ہاں جزاک، ہاں خیرن تلقاہ، اور وشرن وقاہ، جزاک اللہ، یا اللہ اس خواب میں جو خیر ہے نصیب فرما، اس میں کوئی شر ہے اس سے محفوظ فرما، پھر کوئی نقصان نہیں، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، اور اگر یہ دعا یاد ہو تو یہ پڑھ لیں، عربی میں یاد نہ ہو تو ہے اپنے الفاظ میں، یہ اس کا ترجمہ اور مفہوم یہی ہے کہ یا اللہ اس خواب میں جو خیر ہے نصیب فرما، اس میں کوئی شر ہے اس سے محفوظ فرما، پھر کوئی نقصان نہیں آتا۔ وہ تو میرے حرجہ میں ایک ساتھی زیادہ ہی خواب بیان کرتے ہیں تو ان کو پھر یوں تنبیہ فرمائے تم روز جہنم کے خواب دیکھو، زندگی شریعت کے مطابق ہے تو کوئی پرواہ نہیں، آپ
اور تم روز جنت کے خواب دیکھو، اور زندگی اگر شریعت کے مطابق نہ ہو تو خطرہ ہے یاد رکھیں۔ بس یہ تھا کہ صرف خواب پر مدار نہ رکھیں، اپنے اختیار سے نیک عمل میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ میں بہت زیادہ فضول بولتا ہوں، آپ نہ بولیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ ضرور بول رہے ہیں بھائی، اور پتہ نہیں لگتا، غلط بات ہی بول جاتا ہوں۔ ہاں اس لیے بھائی آپ نے یہ جو مشہور ہے نا، ایک محاورہ مشہور ہے، پہلے سوچو پھر بولو، یا پہلے سوچو، آپ نے بس جہاں تک اور یہ بھی حدیث شریف سے ہی ماخوذ ہے، یہ حدیث، یہ محاورہ بھی تقریباً حدیث شریف کا ہی مفہوم ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا، املاء الخیر خیر من السکوت، خیر کی بات کسی کے دل میں ڈال دینا یہ خاموش رہنے سے بہتر ہے، اور والسکوت خیر من املاء الشر، اور کسی کے دل میں بری بات ڈالنا اس سے خاموش رہنا بہتر ہے۔ آپ خاموش اختیار کریں، تو بہرحال کوشش کریں کہ بولنے سے پہلے سوچنے کی مشقت کریں۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ مرد کے، آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی کو چھوڑ دیا۔ کہ بھائی کہنے لگے لا یعنی سے بچنے کا طریقہ فرمایا، یعنی میں لگ جائیں، جو با مقصد کام، با مقصد بات چیز اس میں لگ رہے ہیں۔ موبائل کے غلط استعمال کی طرف مائل رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھائی، اللہ تعالیٰ دیکھو، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، وہی عرض کرتا رہتا ہوں، گناہ کا خیال آنا برا نہیں، گناہ کے تقاضے پر عمل کرنا یہ برا ہے۔ خیال تو سام بچھو کا بھی آ جاتا ہے، آگ کا بھی آ جاتا ہے، خیال آنے سے نقصان نہیں ہوتا جب تک اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں۔ ہاں یہ موبائل وغیرہ ہیں چیزیں، یہ تو آلات ہیں، اگر یہ کون سا بول رہے ہیں کہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ تم ہمیں غلط استعمال کرو، تو دیکھو ہم نے کچھ سوچنا ہے آپ نے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی، بہت سے لوگ استعمال کر رہے ہیں، اپنی جائز ضرورتوں میں استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں اس میں بہرحال کوئی دیکھو غلط استعمال ہے، پس تندرہ کوشش کریں بچنے کی۔ ہمارے بھائی کاشی صاحب ہیں، پہلے لندن میں ہوتے تھے، اب شاید دبئی میں ہیں، وہ کمپیوٹر کے انجینئر ہیں، مجھے خود بتلانے لگے کہ بعض دفعہ میں اپنی ضرورت کے لیے ہی کمپیوٹر کھولتا ہوں، لیکن بعض دفعہ ایسی اس میں نامناسب تصویریں، فحش تصویریں سامنے آ جاتی ہیں، اچانک نظر پڑنے پر بھی ایک مرتبہ دل مرجھا جاتا ہے۔ اللہ چلو بھائی، چلو ایسے موقع پر یہ جو احساس ہے آپ کی دل کے مرجھانے کا، یہ بھی ایمان کی نشانی ہے۔ فوراً اللہ اس پر، ایسی حالت پر فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرے اور اپنی نظروں کو جھکا دینا ہے، فوراً اس کو آگے پیچھے کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اب ضرورت کے لیے استعمال کرنے پڑتے ہیں، جیسے میرے حضرت سے، میں نے اپنے حضرت سے پوچھا، یہ المنجد ہے، لغت کی کتاب ہے المنجد یار، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا جانوروں کی تصویریں بھی کچھ بنی ہوئی ہیں، جانوروں کی تصویریں، وہاں لغت کسی لفظ کے نام پر، یعنی کوئی لفظ کسی پرندے کا نام ہے تو انہوں نے وہاں پرندے کی بقایا تصویر دے رکھی ہے۔ میں نے اپنے حضرت سے پوچھا کہ حضرت وہ وہاں ایک لفظ ہے، کسی پرندے کا نام ہے، وہ پرندے کی تصویر دے سکتے ہیں؟ تو حضرت فرمانے لگے بس سرسری نظر ڈال دیا کریں، سرسری زیادہ یعنی گہری نظر ڈالے ہیں۔ فتوے کے لحاظ سے کچھ اور بھی شاید کوئی ہے، کچھ گنجائش ہو، لیکن بہرحال ایک تقوی کے لحاظ سے آپ آگے نہ آئے۔
بعض بھائی ایک دل کا فتویٰ کچھ اور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. لہٰذا چلو مسئلے کے لحاظ سے شاید کوئی گنجائش ہو لیکن جو نامناسب تصویریں ہیں وہ تو بالکل احتیاط کرنی چاہیے. ہاں ان کے اوپر بالکل پس نظر ڈالنے سے بچنا ہے، گہری نظر ڈالنے سے بچنا ہے. وہ پھر فتنہ ہے یا بنا، اور اس سے خام خواہ کے خیالات منتشر ہوں گے. اپنا راستے میں چل رہے ہیں، کوئی نامناسب کو بورڈ آ جائے، نہ دیکھا کریں ہم لوگ. کیا ضرورت ہے کیوں اپنے خیالات کو یعنی خیالات کو منتشر کرنا ہے؟ خام خواہ کی پریشانی آ گئی اور اپنی نظر کو جھکا لیا. سکون ہی سکون، بد نظری نام ہی بے سکونی کا ہے. اور نظر جھکانا، نظروں کو جھکا لیا، سکون ہی سکون ہے. دل میں نہ کسی چیز پر نظر پڑے گی، نہ کوئی خیال دل میں آئے گا، نہ کوئی پریشانی دل میں ہوگی. دل سکون سے بھرا رہے گا. الحمدللہ. میں جانتا ہوں ایک بھائی کہنے لگے مجھ سے بچپن میں بد نظری ہوئی، کوئی نامناسب یعنی شکلوں پر نظر پڑی. کہتے وہ بوڑھے ہو گئے، کہتے اب تک بڑھاپے میں بھی ان کے خیالات آتے ہیں. یہ آنکھیں ہیں نا، یہ آنکھیں وہ کسی وہ نش کر لیتی ہیں سوکھ جاتی ہیں. بعض دفعہ بعد میں خیالات آ جاتے ہیں نا. تو بس جب بھی کوئی پرانے خیال آئیں فوراً اپنی توجہ بدل لی، کسی جائز کام میں لگ گئے تاکہ دھیان بدل جائے. لانا منع ہے، سوچ کر لانا منع ہے. خود بخود آ جائے ان کی پرواہ نہ کریں. بنات کے مدرسے کے لیے ہمارے پاس عمارت نہیں ہے. اپنے آبائی مکان مدرسے کے لیے خریدنا چاہتا ہوں. اللہ اپنے بھائی کی مدد فرمائے. گھبرائیں نہیں، بس مدرسہ خدمت کا نام ہے، خدمت کا نام. عمارت تو ایک ضرورت ہے. جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی ایک حرف کی خدمت شروع ہو گئی ہے، بس وہ جنت کا باغ ہے. الحمدللہ. اور پھر جتنا ثواب پڑھنے والے طلباء کو، نیک اساتذہ کرام کو مل رہا ہے، اتنا ہی ثواب ان کی طرف محبت کی ایک نظر دیکھنے والے، ایک لقمہ خدمت کرنے والے سب برابر کے ثواب میں سے ملتے ہیں. مدرسے کی عمارت سے زیادہ اس کی آبادی کی فکر دعا یہ کیا کریں کہ اللہ ان کو آباد رکھے. یا ہاں جزاک اللہ تعالیٰ خوش رکھے. بس یہ تھوڑی سی پرچیاں رہ گئی. اللہ اور مدرسہ خدمت کا نام. عمارت تو ایک ضرورت ہے. جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی ایک حرف کی خدمت شروع ہو گئی، جنت کا باغ لگ گیا. سب مدارس اپنے الحمدللہ. مجھے کچھ ملک بھر میں جانا ہوتا ہے، دیکھتا ہوں شہروں میں، دیہاتوں میں اللہ نے دین کے باغ لگا رکھے ہیں. یہ ہمارے پاکستان کی خوش نصیبی ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. علامہ اقبال مرحوم نے بھی کہا تھا نا، کیا فرمایا تھا؟ یاد ہے بہرحال ان کو اب مجھے کچھ ان درویشوں کو یوں ہی رہنے دو یاد. ہاں اس کی سفر مفہوم تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ ہاں وہ بھی جانتے تھے الحمدللہ. جہاں بھی دین کی ایک حرف کی خدمت شروع ہو گئی، یہ سب جنت کے باغ ہیں اور یہ اسلام کی بقا کا ذریعہ ہے. نا میں کافی عرصے سے شدید وساوس سے مبتلا ہوں. علماء سے مسائل پوچھ کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر پھر بھی شرح صدر حاصل نہیں ہوتا. اطمینان کی دعا فرما دیجیے بھائی. دیکھو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. دیکھو اپنے نیک مفتیان کرام یار ہیں الحمدللہ. دیکھو جس طرح ہمارے جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے ڈاکٹر اور طبیب موجود ہیں الحمدللہ. اللہ نے رکھے ہیں. بس جہاں بھی اللہ تعالیٰ دل میں ڈالے اور ان سے اپنا علاج کروا لے الحمدللہ. مجھے پچھلے ہفتے ناک میں کوئی دانہ نکلا ہوا تھا، تکلیف تھی. اپنا اللہ تعالیٰ نے خیر نصیب فرمائے.
پھر ہمارے ایک نیک ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے شیخ زید نے، وہ اسی ناک گلے کے یعنی اسی کے اسپیشلسٹ ہیں، باہر ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ آ جائیں ہسپتال میں، پھر وہاں چلا گیا اور انہیں پھر وہ چیک کر لیا اور دوائی لکھ کے دے دی، تو پھر میں نے 3 دن الحمدللہ دوائی استعمال کی، اللہ تعالیٰ نے شفا نصیب فرما دی الحمدللہ۔ تو بھائی جیسے جسمانی علاج معالجے کے لیے ہم ڈاکٹر کے علاج پر اطمینان کرتے ہیں، باقی شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اسی طرح اپنے دینی مسائل ہیں یہ بھی ہماری ضرورت ہے، ان میں بھی اپنے نیک مفتیان کرام جہاں بھی آپ کا رابطہ ہو بس ان سے مسئلہ پوچھ لیں، جب وہ بتلا دیں تو اب ان کی ذمہ داری ہے، اب آپ کا کام ہے عمل کرنا یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہاں یہی ہے طریقہ، یہی ہے، یا تو پھر یا تو خود اس میں ماہر ہوں، خود ہاں یا تو خود سیکھیں اور خود اس حد تک پہنچ جائیں کہ آپ کو لیکن اصل یہی ہے کہ اپنے بڑوں کی رہنمائی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، یعنی خود بھی ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں خود بھی ہم کہتی ہے حکیم المحکم رحمۃ اللہ فرمانے لگے اجتہاد فی الاصول کا دروازہ بند ہے، ہاں اجتہاد فی الفروع کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہاں مسائل میں اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے کہ آپ خوب پڑھیں، محنت سے پڑھیں، خود مفتی بنیں یا وہاں اس درجے کو پہنچ جائیں کہ آپ ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے کہ آپ کو وہ مقام مل جائے کہ آپ ہاں مسئلے میں بھی آپ کو رائے قائم کرنے کا حق ہو، یہ ہر ایک کو نہیں آ رہا ہے، ہاں بڑی بہت محنت اور کوشش پھر بھی اللہ تعالیٰ کی فضل سے ہوتی ہے کہ یہ مقام ملتا ہے الحمد للہ، ورنہ عام طور پر یہی ہے کہ اپنے بڑوں سے رہنمائی لے ہیں، ہاں اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، ہاں اور رائے لیتے رہا کریں ہیں، ہاں خود بھی الحمد للہ، ہاں اس میں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں بھی خود بھی کچھ چھوٹا طالب علم ہوں، لیکن آپ کے سامنے کتنی مرتبہ پوچھتا ہوں میں اس مسئلے میں، جہاں بھی کوئی محسوس ہوتا ہے کہ اطمینان نہ ہو، فوراً اپنے یہ مجلس میں اپنے نیک علماء مفتیان کرام موجود ہوتے ہیں، ان کی خدمت میں پوچھتا ہوں، ورنہ اور دوسرے مدارس میں ہمارے نیک مفتیان کرام ان سے رابطہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ بس وہی کسی کو بڑا بنانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے آگے کہ حکیم علماء کسی کو بڑا بنانے کا فائدہ، سارا بوجھ بڑے پہ چلا جاتا ہے، اور بڑے بھائی کسی سے کوئی مسئلہ پوچھ لیں وہ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے گا، ہاں کوئی بڑا ہی نہ آنے پا رہا، ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، کوئی ہم سے کوئی مسئلہ پوچھ لے، یعنی بھائی ہماری مثال تو وہ جھبڑی لگانے کی طرح ہے، تو کسی نے ریڑھی لگا رکھی ہے، اس سے اگر کوئی سودا خرید لے تو وہ خریدار کا احسان مند ہوتا ہے کہ بھائی شکر ہے کہ یہ میری ریڑھی پہ آ گیا، اس کو ہمارے پکوڑے پسند آ گئے ہیں، ہمارے سموسے پسند آ گئے، اس میں کیا بڑائی آتی ہے، ریڑھی والے میں کیا بڑائی آتی ہے، ایسی ہاں اللہ کا میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم چھوٹوں سے کوئی مسئلہ پوچھ لے، آگے کوئی بس اپنے اندر کوئی بس اپنے آپ کو ریڑھی بان کی طرف سمجھے ہے، ہاں اللہ تعالیٰ مجھے بھائی رضا بڑی ٹھوکریں کھانی پڑی ہیں، یہاں یہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، کوئی یہ نہیں کوئی سیدھا اوپر سے نیچے آ کر بیٹھا ہوں، بہت بہت ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ دیہاتوں میں شہروں میں اپنے اساتذہ قدموں میں جا جا کر سفر کر کر کے ایک بات کو پوچھا ایک لمبا سلسلہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی جزاک اللہ، اللہ خوش ہو کے تو خوب کوشش الحمدللہ اپنے ہاں لگے رہیں، سب کو سب اللہ قبول فرمائے۔
ہاں نہ ہو بس بھائی، مگر پھر بھی شرح صدر حاصل نہیں ہوتا، اطمینان کی دعا، بس اطمینان ہی اطمینان ہے، آپ کام عمل کریں، بس کام کریں انشاءاللہ۔ جب مسئلہ پوچھ لیا ہے بس رحم اللہ کرام، بس اس کے مطابق عمل کرنا ہے انشاءاللہ، چاہے اطمینان ہو نہ ہو، وہ کوئی گھبراؤ اس میں، وہ غیر اختیاری حالت ہے۔ اچھا بھائی، یہ تو کافی زیادہ پڑھتی ہیں، دن چھوٹے ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ابھی 7 بج رہے ہیں، سردیوں میں گرمیوں میں تیار رکھنا بھائی، اس وقت اذان ہوتی ہے اللہ، تو سمجھو کہ ابھی یہ گرمیوں کی اثر چل رہی ہے اللہ۔ میں حفظ کلاس پڑھاتا ہوں، مجھے ایک ایسی بیماری ہے جس سے وضو بار بار ٹوٹتا ہے، میں بار بار وضو نہیں کر سکتا، بچوں کا ٹائم ہوتا ہے، بغیر وضو کا قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اصلاح کیجیے۔ بس ٹھیک ہے، اگر کوئی بار بار مجبوری پیش آ رہی ہے تو بھائی علی رضا صاحب مطلب کیا کرنا چاہیے صورت میں؟ یہی ہے کہ ہاتھ نہ لگائے، زبانی سن لیں، یا بچے سے کہہ دیں کہ آپ قرآن پاک کھول کر رکھتے ہیں تو دیکھ کر ہیں سن لیں، بس ہاتھ نہ لگائیں اپنا ہے، ہاں ٹھیک ہے، اس صورت مجبوری ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میرے فرمائے ہاں، اور قرآن پاک میں تفسیر ہے، قرآن پاک میں تفسیر زیادہ ہو، اور پھر اس میں گنجائش ہے، ہاں پھر اس میں گنجائش ہے، معمول تو نہ بنائے لیکن مجبوری کے اندر ہے، پھر گنجائش ہے، لگا سکتے ہیں، یعنی اس میں پھر تفسیر کا حصہ زیادہ ہو، اس میں ترجمہ تفسیر کا حصہ زیادہ ہو، تو پھر اس کو بغیر وضو کے مجبوری کے ہاتھ میں، مجبوری میں ہاتھ لگا سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، لیکن اگر صرف قرآن پاک لکھا ہوا ہو پھر بغیر وضو کے ہاتھ لگانا ٹھیک نہیں ہے۔ داڑھی رکھنا سنت ہے، واجب ہے یا فرض ہے، اور کٹوانے کے لیے کیا حکم ہے؟ مرنے کے بعد داڑھی کے بارے میں سوال ہوگا یا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہوگا یا نہیں، ہو سکتا ہے، یہ کرو یا ہاں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اگر ہاں ہاں تخیر نہیں ہے کہ ہوگا یا نہیں، ہاں ہو سکتا ہے، احتمال ہے یار اپنا، ہاں وہ تو بھائی ہمارے مسکین مشرق کے بڑے بزرگ فرمائے لگے، کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں، ایک نمبر سے آدمی پاس بھی ہو جاتا ہے، ایک نمبر سے فیل بھی ہو جاتا ہے، ہر نیکی کو یوں سمجھیں شاید یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ بن جائے، ہر گناہ کو یوں سمجھیں کہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا ذریعہ نہ بن جائے، ہاں بس یہ ہے، ہاں یہ دیکھو میں نے رکیا نا، دیکھو ایک داڑھی کی محبت تو اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی ہے، داڑھی کی محبت تو اللہ نے ہر مسلمان، میں جانتا ہوں ہمارے کئی بھائی ایسے ہیں ابھی داڑھی یعنی داڑھی نہیں ہے لیکن داڑھی کی محبت ان کے سینے میں ہے، یہاں حفظ ہے، داڑھی کا احترام سب کے دل میں ہے، اب ہمارے طلباء ہیں جنہوں نے داڑھی رکھی ہوتی ہے، ان سب سے احترام سے بیچارے بولتے کہ حفظ صاحب حفظ صاحب حفظ صاحب، چاہے وہ خود بیچارے، اللہ تعالیٰ اپنی ایک بہت پہلے کی بات ہے، آج سے کوئی تقریباً 27 میں بالکل جب یہ مدرسہ محمدیہ شروع میں، اب تقریباً ہو گئے ہیں مجھے یہاں تقریباً 30 سال ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سن 85 میں حاضری ہوئی تھی، سن 85 میں اپنا خال سن 2024 ہے ہم نے، ہاں ہاں مجھے یہاں جو ہے سن 95 میں حاضری ہوئی تھی، اس اعتبار سے تقریباً اب میرا خیال 25 سال ہونے والے ہیں، یعنی 30 سال ہونے والے ہیں وہاں، تو شروع میں یہ پہلی مسجد ہے، اب تو خیر وہ بھی شہید ہو، یہ 30 مسجد ہے جب اب آپ بیٹھے ہیں، بلکہ اور پہلے 4تھی مسجد ہے یہ، پہلے چھپڑ تھا یہاں پر، اور شروع میں یا بنا تو نئی نئی مسجد تعمیر ہوئی جب شہید ہو گئی تھی ابھی ایک یہ جو ہے تو وہاں ظہر کی نماز میں ایک صاحب تھے وہ بغیر داڑھی کے کھڑے ہو گئے
وہ مسئلے پہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے نماز پڑھا دی۔ اب کئی نوجوان جن کی اپنی داڑھی نہیں تھی وہ آ کر پوچھنے لگے کہ ہماری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حالانکہ کیونکہ ہمارا ماحول ایک ایسا ہے یہاں پر الحمدللہ عام طور پر یہ امام باشرہ ہوتے ہیں۔ اب وہ نوجوان خود مجھ سے پوچھنے لگا، حالانکہ ان کی اپنی داڑھی بھی نہیں تھی، لیکن وہ پوچھ رہے کہ ہماری نماز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ تو مقصد یہ ہے کہ یہ بھی داڑھی کا احترام دیتے ہیں الحمدللہ۔ ہاں باہر کچھ تھوڑا سا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن بہرحال ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ باقی ہے کہ ہمیں جن کو مسئلے کا معلوم ہے وہ معاف کرنے پر آئیں تو 100 قتل کیے بنی اسرائیل میں ایک نے، اللہ نے چونکہ نیت لے تھی معافی کی راہ چلے تھے اللہ کو، ابھی وہ معافی والی زمین پر پہنچے نہیں تھے، لیکن اس طرف اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ زمین کو ذرا سمیٹ دو اور معافی والی زمین قریب کر دو، اور اللہ نے بخش کروا دیا، وہ بخشنے پر آئے تھے الحمدللہ۔ ہاں اور پھر بھائی مواقع جسے میں نے کہا نا پکڑنے پر آئے تو وہ ایک عورت پوری زندگی عبادت میں گزری، پوری زندگی عبادت میں گزری، ایک پیاسی ایک بلی کو پنجرے میں بند کر دیا اور وہ پیاس سے فوت ہو گئی، اسی پر پکڑا گیا۔ اس لیے ڈرنا چاہیے ہاں، باقی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ باقی میں ساتھ اس طرح کرتا رہتا ہوں، میں نے یہاں کبھی زیادہ کوئی مجلس میں کوئی کسی کو صراحت نہیں کہا کہ آپ جاری رکھیں، کسی کو نہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے بس یہ کوشش کرتا ہوں آپ کو محبت کا شعبہ پلاتا ہوں الحمدللہ۔ ایسا ہی الحمدللہ کتنے ہمارے بھائی ایسے ہیں تو پہلے شروع میں داڑھی کی محبت تو سب کے سینوں میں تھی، آج اللہ کا شکر ہے سننا قانون کے چہرے پہ نظر آ رہا ہے، ورنہ داڑھی کی محبت سب کے دلوں میں الحمدللہ، اور یہ محبت بھی انشاءاللہ سرخرو کرے گی انشاءاللہ۔ باقی اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے کہ یا اللہ اور جیسے آپ نے ہمیں خوبیوں سے نواز رکھا ہے، یہ داڑھی والی یہ سنت کا نور ہے، بس یہ بھی ہمارے چہرے پہ سجا دیتا ہے۔ کہ کتنے ہمارے بھائی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، لیکن پھر بھی الحمدللہ کسی کی داڑھی نہ ہو لیکن دل میں ادب و احترام محبت پیار رکھنے، کسی کو عقیم نہیں سمجھنا۔ میں خود بھی اللہ کا شکر ہے دل سے پورا احترام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمارے جامع شفیع ہمارے حضرت ڈاکٹر نعیم اللہ صاحب دم برکات اللہ علیہ، ان کو حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا، حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع شفیعت محتم فرمائے لگے، باہر سے ایک مہمان آئے، بظاہر وہ سوٹ بوٹ میں تھے، یعنی سوٹ بوٹ اور ان کا وہی یعنی بالکل جیسے دوسرا لباس تھا، سمجھ گیا آپ، سوٹ بوٹ میں تھے، بظاہر کوئی بادشاہ بھی نہیں تھے یا تو، لیکن مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے حضرت مفتی صاحب سے ملنا ہے، مفتی صاحب سے۔ تو ابا جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، مجھے ذرا کچھ بوجھ محسوس ہوا کہ ابا جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور یہ ملنے کا فرما رہے ہیں، لیکن میں کچھ عذر کرنے لگا تو فرمانے لگا چلو آپ ایک دفعہ حضرت سے پوچھ لیں، اگر وہ اجازت دے دیں ٹھیک، ورنہ میں واپس چلا جاؤں گا۔ تو میں نے ابا جی کو جا کر بتلایا تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، ان کو بلا لیں۔ تو ان کو بلا لیا۔ تو ہر مفتی صاحب چونکہ اہل نظر تھے، بڑی اللہ والوں کی اندر کی نظریں بھی ہوتی ہیں، گہری نظریں بھی ہوتی ہیں، وہ اپنی ایمانی فراست سے، نورانی فراست سے، تقوی کی نظر سے اندر کو بھی جھانک رہے ہوتے ہیں۔ باہر حضرت سے بات چیت کی، حضرت نے کچھ دیر ہے وہ حضرت سے کچھ دیر بات چیت کے بعد کہنے لگے حضرت، پھر واپس جانے لگے اور پھر آخر میں کہنے لگے حضرت مجھے معاف کرنا، میں نے آپ کی تلاوت میں خلل ڈالا، مجھے معاف کرنا، میں نے آپ کی تلاوت میں خلل ڈالا۔ تو ہر مجھ فرمانے لگا بھائی جس طرح قرآن پاک کی تلاوت کرنا ثواب ہے، اپنے مہمان کا دل خوش کرنا بھی ثواب ہے۔ اور وہ چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد پھر حرم مفتی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے حرم مولانا عبید صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے دیکھو ان کا ظاہر کیسا تھا، ان کا ظاہر کیسا تھا، لیکن ان کی اندر کی حالت، ان کے دل کی حالت اتنی عمدہ تھی، مجھے رشک آ رہا تھا کاش کہ میرا دل بھی ان جیسا ہوتا ہے۔ ہاں بعض ایسے لوگ بڑے اللہ کے صرف ایک ظاہری طور پر ایک
فرق ہوتا ہے ان میں، لیکن اندر سے بڑے بڑے محبت سے بھرے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی فرمائے تو آفت میں پردے اٹھیں گے یاد رکھو، کس بہانے سے اللہ سب کو اللہ اپنی رحمت سے نوازیں گے الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی میں ہائی کورٹ بار میں تھا اور جاتا ہوں روز، اللہ بڑے دیہاتوں میں جاتا ہوں، بالکل سیدھے سادے سے لوگ بیچارے درویش، اور ایسی مجھے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہر طبقے میں کچھ نہ کچھ جانے کا موقع ملتا ہے، لیکن دل و خوشی سے بھر جاتا ہے۔ اللہ نے سب کے دلوں میں اللہ نے اپنے دین کی محبت پیاس رکھی ہے، دیہاتوں میں، شہروں میں، بازاروں میں، عدالتوں میں۔ دو چار ہوتے ہیں بھول والے، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ایسا بھی ہے جنہوں نے بالکل اپنے کاروبار میں، کھیتی باڑی میں، ملازمت میں، عدالت میں جنت کی راہ اپنا رکھی ہے، اور خدمت کے سلسلوں میں، روزی کے وسیلوں میں جنت کی راہ اپنا رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بھائی دائی رکھنا، اس کے احکام تو ہمارے مفتیان کرام بتلا دیں گے، لیکن میں آپ کو محبت کی طرح بتلا دیتا ہوں۔ مسئلہ ہی ہے نا کہ دل میں آپ محبت رکھیں ہیں، داڑھی کا ادب و احترام رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہیں کہ یا اللہ، اللہ تعالیٰ جہاں مجھے اور خوبیوں سے نوازا، یا اللہ اس خوبی سے بھی نواز دے، بس یہ کرتے ہیں۔ باقی احکام وہ ہمارے مفتیان کرام بتلا دیتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ پاک کی ذات حکم کا بہرحال جو بھی درجہ ہو ہے اعلیٰ، اور اس میں بس بس دل میں عمل کا جذبہ ہو ہے، اور کوشش کرتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے الحمدللہ، لیکن پھر بھی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمارے بزرگ حضرات ہیں نا، وہ دل کی کھیتی پر پانی لگاتے ہیں۔ اچھا چلو، تو بس وہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ وہ جہاں بھی ہمارے اکابر آپ دیکھیں گے، ان کی نیک صحبت کی برکت سے بغیر کہیں وہ سبزہ اگاتا ہے الحمدللہ۔ بس ہاں آہستہ آہستہ پھر بھی، لیکن دل میں وہ محبت رکھتے ہیں سب کے لیے، دلوں میں دعا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کئی ایسی مثالیں ہیں، اللہ نے دعاؤں کا اثر ہوتا ہے بعض دفعہ، ورنہ اور نہیں، آخری درجے میں جو محبت ہوتی ہے نا، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، بعض سے بات بڑھ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بچے ہیں گھر میں، آپ دیکھ رہے ہیں بعض دفعہ بھائی ہوتے ہیں گھر میں، والد ہوتے ہیں یا کوئی بھائی، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اور اللہ آخری، اور یہ محبت بھی بعض دفعہ کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے الحمدللہ۔ میں نے سنایا تھا نا یہ واقعہ، پہلے بھی شاید سنایا ہوگا، سناتا رہتا ہوں، پھر بھی سناؤں گا۔ ہمارے خیر المدارس کے شیخ الحدیث تھے حضرت مولانا محمد صدیق رحمہ اللہ تعالی۔ میں نے حضرت کی بخاری شریف کی ایک شرح وہاں پر ہمارے بزرگ صاحب حضرت مولانا وقاص صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بھائی مولانا عاطف صاحب کے گھر پر حضرت کا قیام تھا، تو وہاں پر حضرت کی بخاری شریف کی ایک شرح حضرت مولانا وقاص صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ شاگرد تھے حضرت مولانا محمد صدیق رحمہ اللہ تعالیٰ کے، تو حضرت نے ہدیے میں اپنے نیک شاگرد ان کو حضرت نے یہ کتاب بھیجی۔ میں بھی حج یا عمرے کے سفر میں وہاں پر تھا، تو وہ کتاب کا مطالعہ کر رہا بخاری شریف کی شرح کا، وہاں پھر یہ واقعہ میں نے وہاں شرح میں لکھا ہوا دیکھا حضرت کی شرح میں۔ پھر میں خیر المدارس حاضر ہوا، وہاں ہمارے حضرت مولانا شمشاد صاحب دامت برکاتہ عالیہ خیر المدارس کے ناظم تعلیمات ہیں، مجھے مختلف درسگاہوں میں لے کر گئے، کچھ وہاں تھوڑی تھوڑی بات چیت کی، آخر میں پھر دورہ حدیث کی جہاں سبق ہوتا ہے وہاں حضرت کا سبق ہو رہا، پھر وہاں پر لے آئے، تو کچھ دیر حضرت کے سبق میں شرکت کی، اور پھر سبق کے آخر میں پھر مولانا شمشاد صاحب فرمانے لگے یہ طلباء دورہ حدیث کے طلباء ہیں، تو تھوڑی سی ان میں کوئی خیر کی بات کر لیں، تو پھر بہرحال پھر بس وہ ان کے حکم پر کوئی 10-15 منٹ وہاں پر خیر کی بات کی،
پھر اس کے بعد پھر حضرت نے دعا فرمائی، تو پھر میں نے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کی کتاب میں نے یہ واقعہ پڑھا ہے، یہ پڑھا تھا میں نے، تو پھر حضرت نے پھر وہ خود سنایا، وہاں پر واقعہ دارالحدیث میں سنایا۔ تو مان لگے ہمارے ایک حافظ صاحب تھے، نابینا تھے، نابینا، آنکھوں سے نابینا تھے، آپ آنکھوں سے نابینا تھے، آنکھوں سے نابینا تھے، لیکن تھے وہ صاحب کشف، صاحب کشف تھے آپ نہ۔ کشف یہ غیر اختیاری حالت ہوتی ہے، کبھی کبھی اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ کبھی کبھی اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں، وہ اندر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ۔ بھائی مولانا علی اللہ صاحب، مجھے کچھ نظر نہیں آتا ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ پاک کی ذات کچھ دکھا دیتے ہیں چیزیں، وہ اللہ ہی دکھاتے ہیں کہ اپنی طرف کوئی تھوڑی نسبت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ وہ میرے اختیار میں نہیں ہے اپنے، اس کے بھی کچھ واقعات ہیں، کبھی کبھی سنا دیتا ہوں، کبھی کبھی اللہ دکھا دیتے ہیں۔ بس ایک سنا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مجھے اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں 6 سال طلباء کی خدمت کی توفیق بخشی، 6 سال، اور بھی کچھ سال حاضری ہوتی تھی، ریاض میں حاضر ہوتا وہاں کے طلباء۔ تو ایک سال یہ ہمارے بھائی مولانا عاطف صاحب ہیں، ان کے گھر پر صبح کے وقت میں، شام کو تو خیر دورہ ہوتا تھا، لیکن صبح کے وقت میں مشکات شریف ہے، مشکات شریف کا سبق ہوتا ہے، مشکات شریف کا اس میں اجرا وغیرہ ہوتا ہے، سبق ہوتا ہے۔ بھائی مولانا عاطف صاحب کے گھر والے بھی، اور ایک اور ہمارے بھائی کے، ان کی اہلیہ تھی، وہ بھی پردے میں شریف ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ شاید بھائی مولانا علی اللہ صاحب بھی شاید آپ تھے کہ نہیں سال، لیکن بہرحال یا اس سے پہلے سال تھے آپ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، لیکن بہرحال یہ ہے دوسرا سال تقریباً، جیسے آپ پڑھتا ہے کہ دوسرے سال کہ وہاں سبق ہوتا ہے۔ بھائی یہاں مجلس میں بیٹھا ہوں، آپ کی نیک مجلس میں خلاف واقعہ بات کرنے کا کیا فائدہ، مجھے کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ اپنی، لیکن یہ حدیث شریف کی کتابیں ہیں، مسجد ہے، خلاف واقعہ بات کرنے کا کیا فائدہ؟ لیکن یہ مشکات شریف کا سبق شروع ہونے سے پہلے، بس کتاب سامنے کھولتا، صرف 1-2 لمحے پہلے، یعنی سبق شروع ہونے سے 1-2 سیکنڈ کہہ لیں، 2-3 سیکنڈ پہلے واضح طور پر محسوس ہوتا کہ روشنی کا ایک گولا دل میں اتر رہا ہے۔ مجھے اس کی شکل تک یاد ہے، روشنی کا ایک گولا یاد ہے۔ آگے وہ حدیث شریف کی جو نسبت کا نور ہے، اللہ نے اس کی حصی شکل دکھلائی۔ یہ تقریباً ہر روز صرف یہ اسی مجلس میں، باقی اور بھی بعد میں اسباب ہوئے حدیث شریف کے، لیکن ان میں یہ کیفیت نہیں، لیکن صرف خاص اس مجلس میں وہ اللہ ہی اٹھاتے ہیں، کوئی پڑھ دے، مجھے واضح طور محسوس ہوتا ہے ایک روشنی کا گولا نیچے اتر رہا ہے، لگا اس کا نچلا حصہ بالکل سفید یا اپنا سفید ہوتا تھا، بالکل روشنی کی طرف ہے، جیسے کہ جیسے بلب چمک رہا ہے ایسے چمک رہا ہوتا ہے، اور وہ سینے میں داخل ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ کبھی کبھی اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں، ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں ہم تو طالب علم ہیں، کوئی ولی بھی ہو تو ان کے ہاتھ میں کوئی کرامت ظاہر ہو تو کرامت کہتے ہیں، معجزہ کہتے ہیں، نبی کے ہاتھ پر خرق عادت خلاف عادت ظاہر ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں، کسی ولی کے ہاتھ پر خلاف عادت ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک بزرگ تھے، انہوں کسی نے دیکھا وہ دریا پار کر رہے ہیں، اور ایک دن دیکھا کہ اپنے حوض میں قریب حوض ہے اور اس میں گرے، وہ ڈوبے جا رہے ان کو بڑی مشکل سے نکالا باہر۔ ان سے پوچھا کہ ہم نے تو آپ کو دیکھا آپ دریا پار کر رہے ہیں، دریا پار کر رہے تھے،
اور آج آپ یہ حوض میں تالاب میں ڈوب رہے تھے. فرمایا وہ پار ہونا بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور ان کی توفیق سے، اور یہاں کا ڈوبنا جو ہے یہ بھی آگے نا، یہاں میں ڈوب رہا تھا یہ بھی ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ بس پھر اللہ نے بچا لیا. اللہ کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ. ہاں بات سے بات بڑھ جاتی ہے. یہ میرے حضرت فرمائے لگے ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ، ایک مرتبہ پھر کہہ لیں سبحان اللہ. اب میرے حضرت فرمائے لگے اپنے ارادے اور اختیار سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا یہ 1000 کرامتوں سے بڑھ کر ہے، بڑھ کر الحمدللہ. ہاں کرامت غیر اختیاری چیز ہے، اس سے تھوڑی بہت عزت مل جاتی ہے آ گئی، لیکن جو اللہ پاک کی بارگاہ میں اجر و ثواب اور ترقی کا جو مدار ہے وہ اپنے اختیار اور ارادے سے عمل کرنے پر ہے الحمدللہ. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہمارے اللہ تعالیٰ اپنی بس یہ اپنے ارادے سے جو نیکی کرتے ہیں اس کا مقام بہت زیادہ ہے الحمدللہ. ہمارے کچھ حضرات ہیں بیچارے وہ کرامتوں کو بہت زیادہ بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے برابر حق ہے، لیکن بھائی اپنے ارادہ اور اختیار سے ہیں. ہاں میں نے بھی یہ بات بیان کر دی، یہ بھی حدیث شریف کی عظمت اور منزلوں کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے اپنی رحمت سے یاد رکھا. اور بھی کئی واقعات ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. کیا ضرورت ہے کبھی کبھی بس صرف کوئی شوق دلانے کے لیے، کچھ کسی بات کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے بیان کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ایک کرامت ظاہر نہ ہو آپ کے مرتبے میں کوئی فرق نہیں ہے، بس اپنی نیکی میں آگے بڑھتے رہے، گناہ سے بچتے رہے. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی بس میں تھوڑا سا پورا کر لوں. میں قبرستان میں جاتا ہوں اپنے عزیز و اقارب کی قبر پر، لیکن جب قبر کے پاس کھڑا ہوتا ہوں تو خوف آنا شروع ہو جاتا ہے، اور مجھے پورے قبرستان کی چاروں طرف سے خوف آنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے قبر کے پاس کھڑا ہو کر پڑھ نہیں سکتا. کیا معاملہ ہے رہنمائی فرمائیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. چلو آپ ایسا ہے اپنے ساتھ کسی ساتھی کو لے جایا کریں الحمدللہ ہے. چلو اکیلے نہ جایا کریں، خوف محسوس ہو، چلو ساتھ کسی ساتھی کو لے گئے الحمدللہ ہے. اللہ کا باقی رہا اگر اور بھی پھر بھی خوف محسوس ہو تو پھر آپ گھر سے ہی ایصال ثواب کر دیا کریں انشاءاللہ. ارے کہ ہے اللہ اصل تو ہے ایصال ثواب ہے. ویسے ہم باقی حکیم علمت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا گھر بیٹھ کر بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے، قبرستان میں جا کر ایصال ثواب کرنے کی کیا حکمت ہے؟ تو فرمانے لگے جب قبر کے قریب کھڑے ہو کر ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو مردے کو ذکر سے انس حاصل ہوتا ہے، مردے کو ذکر سے انس حاصل ہوتا ہے، انسیت حاصل ہوتی ہے. یہ بات انبیاء کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ عام مومنین بھی سنتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کو قرآن پاک کو یاد رکھنا. لیکن بہرحال کسی پر خوف و غلبہ زیادہ ہو آگے ہاں تو ایک چیز ہے کسی کو ساتھ لے جائیں، پھر بھی اگر کوئی زیادہ ڈر محسوس ہو پھر آپ دور سے ہی سارے ثواب کر دیا کریں. میرے اوپر قرضہ ہے، اللہ اپنے بھائی کو قرضے سے خلاصی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ بہت سے جزاک اللہ خیر. اچھا ہاں چلو بھائی اچھا کیا بھائی مولانا علی صاحب، ہاں وہ بڑا اچھا کیا، مضمون دوسری طرف چلا جاتا ہے. تو فرمائے لگے ہاں تو فرمائے مولانا صدیق صاحب مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث تھے داخل المدارس کے. وہ فرمائے لگے کہ ہمارے ایک حافظ صاحب تھے، وہ صاحب کشف تھے، صاحب کشف. میں نے کہا نا کہ کشف غیر اختیاری چیز ہے، بجائے ان کا کشف سنانے کا اپنا کشف سنا دیا.
ہاں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اصل تو ان کی تائید کے لیے تھا لیکن اصل رہ گیا، جو نقل تھا وہ سنا دیا۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، لیکن یہ انہیں کی تائید کے لیے سنایا اسلام نے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بس یہ غیر اختیاری ہیں، اللہ تعالیٰ بس دعا کریں اللہ خاتمہ ایمان فرما دے۔ ہاں یہ خاتمہ ایمان فرما دے، کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تو بہرحال فرمانے لگے ہمارے حافظ صاحب تھے، نابینا تھے، کسی قبر پر جاتے قبر کی حالت ان پر منکشف ہو جاتی۔ خیر المدارس میں آپ نے دیکھا ہوگا، خیر المدارس کے احاطے کے ساتھ ہی وہاں ایک خیر المدارس کے مدرسے میں ایک احاطہ ہے جو حضرت مولانا خیر صاحب جالندھی رحمۃ اللہ علیہ نے خود خریدا تھا، اپنی قبر کے خود اپنے پیسوں سے یاد رکھے۔ ویسے مدرسے کے احاطے میں مناسب نہیں ہے اگر وقف کی زمین ہو، ایسے ہی مسئلہ مدرسے کی زمین میں قبر بنانا ہے، یا تو خاص کی قبر کے لیے جگہ وقف ہو تو الگ بات ہے، ہاں ورنہ مدرسے کی زمین میں یاد رہا۔ تو حضرت نے خود وہ جگہ نہ خرید کر اپنے انہیں قبرستان کے لیے وہ اپنی قبر کے لیے یا قبر کے لیے بس وقف کی وہاں اس میں اسی احاطے میں حضرت مولانا خیر صاحب جالندھی رحمۃ اللہ علیہ کے یعنی مولانا محمد علی صاحب جالندھی رحمۃ اللہ علیہ کی خبر ہے، جو حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب جالندھی دام برکات عالیہ کے والد گرامی جو ختم نبوت کے مجاہد تھے، اپنا حافظ صاحب کو ان کی قبر پر لے گئے تو قبر کے حوال منکشف ہو گئے۔ فرمانے لگے حضرت مولانا محمد علی جالندھی رحمۃ اللہ علیہ قبر سے باہر نکلتے ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ چلو ماشاء اللہ ٹھیک ضرور لگائیں، چلو بھائی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ماشاء اللہ اور تفصیلی فیصلہ جو عدالت کا آگے اللہ نے بڑی مہربانی والا معاملہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے جمعے میں کچھ بات کر دی تھی، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تو باہر وہ یہ نعرہ لگا ختم نبوت زندہ باد، یعنی قبر سے باہر نکلتے اور یہ نعرہ لگاتے ہیں ختم نبوت زندہ باد، بس یہ نعرہ لا کے چلے جاتے ہیں۔ بس یہ مقصد یہ ہے کہ جو کام دنیا میں کر رہے تھے وہی کام عالم برزخ میں کر رہے ہیں۔ پھر ان کو ساتھ ہی حضرت مولانا خیر صاحب جالندھی رحمۃ اللہ علیہ قبر انہیں قبر پر لے آئے، وہاں بھی حوال منکشف ہو گئے۔ فرمائے لگے کہ حضرت مولانا خیر صاحب جالندھی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے بس اسی کام میں لگے ہوئے ہیں جس کام میں مدرسے میں لگے ہوئے تھے، وہی اپنا وہ لکھنا پڑھنا اپنا وہی ہے، مدرسے کا انتظام کا جو کام اس کی دیکھ بھال، فرمایا قبر میں بھی اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اور ہمارے حضرت اقدس حضرت سید نفیس حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھائی رضوان صاحب تشریف لے گئے، ہاں انہوں نے مجھے بتلایا تھا ازبکستان کے سفر میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوئے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خبر پہ، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے قبر کے احوال منکشف ہوئے ان پر، تو فرمائے بقایا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قبر میں یوں بیٹھے ہوئے جیسے میر منشی بیٹھا ہوتا ہے، میر منشی بقاعدہ یوں اپنی حالت بتائی تو یوں بیٹھے ہوئے میں جیسے حدیث شریف کے لکھنے کا، تدوین کا، لکھنے کا، جمع کرنے کا کام کر رہے تھے، وہی کام قبر میں بھی کر رہے ہیں، میں لکھنے بھی لگے ہوئے۔ اور تو بعض روایات میں آتا ہے جب میت کو نیک میت ہو، ہاں ان سے پوچھا جاتا ہے آپ نے قبر میں آرام کرنا ہے یا کام کرنا ہے، تو ان کو آرام میں ان کو نیند میں اتنا آرام نہیں ملتا جتنا ان کو کام میں اپنے مشورے میں لگنے میں، تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو کام ہی کرنا ہے، تو میں پھر کام میں لگا دیتے ہیں، لیکن وہ کام بطور تکلیف کے نہیں ہوتا، بطور تلذذ کے ہوتا ہے، تلذذ کے ہے، ہاں
جیسے کسی کا عبادت میں شوق ہوتا ہے تو اللہ ان کو عبادت میں لگا دے، نماز پڑھ لو، لیکن وہ ان کی نماز بطور تکلیف کے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مکلف بنا دیا ہے کہ تم ضرور یہ کام کرو، لیکن بطور لذت کے ان کو، یعنی ان کو نماز میں وہ لذت حاصل ہوتی ہے جو ہمیں شاید اگر کھانے پینے میں، شربت میں اور اپنے مرغن غذا میں وہ لذت حاصل نہ ہو جاتا ہے، ہاں جو ان کو اللہ اس میں عبادت میں لذت عطا فرماتے ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایسے بیٹھے جیسے میر منشی بیٹھتا ہے، میر منشی لیکن یوں یوں ایسے وہ لکھنے میں لگے تھے. یہ کبھی کبھی اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں. ہم بھی گئے حاضری ہوئی وہاں پر، میں نے کہا کش وغیرہ وہاں ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، تو ہم تو اپنا ایسال ثواب کیا اور آگے رہنے لگے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ تو بہرحال وہ حفصہ حبیب رہ تھے. پھر ان طلباء ہیں یہ ہمارے یہ بڑے ذہین ہوتے ہیں طلباء. حفصہ کو یہاں بادشاہی مسئلہ ہے، بادشاہ حفصہ نبینہ تھے، بادشاہی مسئلہ ہے. طلباء یہ تو نوک جھونک والے ہوتے ہیں. یہ تو حفصہ کو بادشاہی مسجد کے دروازے پر علامہ اقبال مرحوم کی قبر ہے. علامہ اقبال اب وہ تو نابینا بیچارے، ان کو تو کوئی پتہ نہیں یار. اب طلباء نے بتلایا نہیں، ان کو خاموشی سے ان کو پہلے شاید بادشاہی مسجد لے گئے ہوں اور بادشاہی مسجد سے پھر ان کو علامہ اقبال مرحوم کی قبر پر لے آئے. جیسے ہی ان کو علامہ اقبال مرحوم کی قبر لے آئے تو حفصہ پر علامہ اقبال مرحوم کی قبر کے احوال منکشف ہو گئے، پردے اٹھ گئے. کون کہنے گے تم مجھے ڈاکٹر اقبال کو پر لے آؤ، تم مجھے ڈاکٹر اقبال کو پر لے آؤ، تم مجھے ڈاکٹر اقبال کو پر لے آؤ. کون کہنے گے کہ تم مجھے ڈاکٹر اقبال کو پر لے آؤ. پھر آگے سے کہنے لگے ڈاکٹر اقبال مرحوم کہہ رہے ہیں کہ میری داڑھی تو نہیں تھی لیکن میری داڑھی والوں سے محبت تھی. میری داڑھی تو نہیں تھی لیکن داڑھی والوں سے محبت تھی. اللہ تعالیٰ نے اس نیک محبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں قدموں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے داڑھی والوں کے صف میں شامل فرما دیا. میری داڑھی تو نہیں تھی لیکن داڑھی والوں سے محبت تھی، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت تھی. اس محبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے داڑھی والوں کے صف میں شامل فرما لیا ہے اور اللہ والوں کے قدموں میں جگہ نصیب فرما دیا. ہاں رحمۃ اللہ علیہ کا شکر ہی تھا کہ علامہ اقبال مرحوم ناجی ہیں، ناجی نجات پانے والے ہیں. یہ ہے اس کے اوپر ہے، اس لیے کہتے ہیں کسی کو حقیر نہ سمجھیں، کیا معلوم اگر یہ ایک کمی ہے اور دوسری ایسی حسنات ہوتی ہیں، نیکیاں ہوتی ہیں جن کی اور جو کفارہ سیئات بن جاتی ہیں، گناہوں سے پاک و صاف ہونے کا ذریعہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ بن جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہے. بھائی ایسے پورا کروں، اللہ ہی پورا کرے گا ان کو. میری تائی امی بیمار ہے، اللہ پاک شفا نصیب فرمائے. میں آپ سے بیت ہوں، میری گاڑی اکثر خراب رہتی ہے، میں اس پر بہت خرچہ کرتا ہوں مگر پھر بھی کچھ دن کے بعد دوسری چیز خراب ہو جاتی ہے. چلو بھائی اللہ آپ کی گاڑی کو اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ عافیت سے رکھے ہیں، اللہ عافیت سے. لیکن میں نے رکیہ نے کوئی پھر بھی کوئی نقصان ہو جائے، رکیہ نے اس نقصان کو نفع میں بدلنے کا طریقہ یہی ہے آگے کہ اللہ تعالیٰ اس نقصان پر صبر کی توفیق اور دعا کی توفیق ہے. ہاں پھر بھی یاد رکھنا پڑے اگر بار بار کوئی صورت پیش آ رہی ہے تو مزید آپ تبدیل بھی کر سکتے ہیں گاڑی، ہے کوئی وہ ہے نا. اللہ تعالیٰ وہ تو اللہ سے یہ بھی دعا کر لیں کہ یا اللہ یہ نقصان بھی آپ کی نعمت ہے لیکن آپ اس نقصان والی نعمت کو عافیت والی نعمت سے بدل دیں. نقصان یہ اوپر سے نقصان ہے، اندر سے جنت کی ٹھنڈی ہوا ہے انشاءاللہ. بہت کوشش کے بعد طبیعت میں عز و انکساری پیدا نہیں ہو رہی، بڑا پن اچھا بھی لگتا ہے اور طبیعت بھی بڑے پن کی طرف مائل رہتی ہے. بس بھائی عز و انکساری
بس کسی کو حقیر نہ سمجھیں، پھر انشاءاللہ کوئی تکبر نہیں ہے، کوئی بڑائی نہیں ہے اپنا ہے۔ اور کرتا رہتا ہوں بندے میں کیا بڑائی ہوگی، بندے میں بھائی تکبر کہتے ہیں دوسرے کو حقیر سمجھ کر اپنے کو بڑا سمجھنا، وہ کسی کو حقیر نہ سمجھے، بس انشاءاللہ پھر آپ کے اندر کوئی بڑائی نہیں رہے گی۔ ہاں، اور بھائی علی رضا صاحب بندے میں کیا بڑائی ہوگی، جو روز بیت الخلاء میں جائے اس میں کیا بڑائی ہو سکتی ہے؟ بڑائی رب کی شان، بندے کی شان تو پستی والی شان ہے، جھکنے والی شان ہے۔ دعا فرمائے اللہ میری بیوی مصباح نبی کو نیک ہدایت نصیب فرمائے اور صلح کے لیے راضی ہو جائے، آمین آمین۔ اللہ ہمارے بھائی کے گھر کو اللہ آباد فرمائے، اللہ آباد فرمائے، اللہ آباد فرمائے۔ میری بیوی 8 مہینے سے گھر چھوڑ گئی ہے، بچوں سے دادی اور میں نہیں ملے، گھر میں خاموشی رہتی ہے، اللہ ہمارے بھائی کو گھر کو اللہ آباد رکھے۔ مجھے بھی فکر رہتی ہے، دعا رہتی ہے، اپنے بھائیوں کے سب گھروں کو اللہ پاک کی ذات آباد رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا ہے، اور اللہ سے امید لگائی رکھنی ہے، اللہ تعالیٰ اللہ لائیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، اور ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلانا، یہی جھولی کو بھرنا ہے، خالی نہیں جائے گی، دعا ضرور کرتے رہیں، اور اپنی تنہائی ہے نا بس اس کو اپنی خلوت کو جلوت میں بدلیں، ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اور اپنے کسی نہ کسی نیک جائز کام میں لگے رہیں، خالی بیٹھنے سے وہ سازش آئیں گے ہاں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں انشاءاللہ۔ اللہ مہربان، اللہ یہ بچے کہاں جائیں گے، ایک وقت آئے گا بس اللہ خاتمہ ایمان کا فرما دے، جنت میں سب کو اللہ اکٹھا کر دے انشاءاللہ۔ یہ تو یہاں امتحان ہے، آگے پیچھے ہونا یہ امتحان ہے، کسی کے شکر کا امتحان ہے اور کسی کے صبر کا امتحان ہے۔ جو ان دونوں امتحانوں میں پاس ہو جائے پھر آگے جنت کی ٹھنڈی ہوائیں استقبال کے لیے کھڑی ہیں۔ میں تبلیغی جماعت میں وقت لگانے کے لیے جاتا ہوں، بعض اوقات ہماری تشکیل بریلوی حضرات اور غیر مقلدین حضرات جماعتی حضرات کی مسجدوں میں ہوتی ہے، علماء سے سنا ہے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہوئی واپس لوٹانی ضروری ہے، بالخصوص جماعتی حضرات کے پیچھے۔ بھائی ہمارے تبلیغی جماعت والے ہیں نا، بس ان کے بارے میں ایک فتویٰ یہی ہے کہ ان کی نماز ہر مسجد میں ہو جاتی ہے، الحمدللہ ہے ہاں، یہ دعوت کے نیت سے جاتے ہیں، لہذا بعض مفتیان کرام کے فتاویٰ بعض حضرات کے پیچھے نماز پڑھنے میں کراہت کے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بعض حضرات کا فتویٰ یہی ہے، خصوصاً ہمارے ہر مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہی تھا کہ ان کی نماز ہو جاتی ہے۔ ہاں، باقی رہا کسی کو اطمینان نہ ہو، کوئی علماء میں سے ہو کوئی کسی کو پورا اطمینان نہ ہو تو وہ اگر اپنی احتیاط نماز اٹھا لیں تو کوئی نہیں، لیکن باقی عام جماعت کے لیے یہی ہے کہ سب کی نماز ہو جاتی ہے۔ بھائی ہمارے مفتیان کرام تشریف فرما ہیں بھائی، وہ تھوڑی بہت میں بھی چھوٹا سا مفتی ہوں یا تو بھائی اللہ تعالیٰ کو فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہر جی میں تبلیغ اچھا ٹھیک ہے، میاں بیوی کا نکاح ہوا تو بعد میں مسئلہ مفتیان کرام سے پوچھا، نکاح ان کا آپس میں حرمت رضاعت کی وجہ سے جائز نہیں تھا، ان کے بچے بھی ہیں، خامن کو مسئلے کا علم ہوا بیوی کو نہیں، اب کس طرح ان کی جدائی کی جائے؟ بھائی یہ مسئلہ میرے علم میں نہیں ہے، کہ اب اس کے لیے ہمارے مفتیان کرام ہیں، ان سے پوچھیں، کیونکہ ہمارے مفتی شعیب صاحب ہیں، مفتی علی رضا صاحب ہیں، یہ پرچی والے بھائی ہیں، اس کا پورا اس صورت کا میرے علم میں نہیں ہے بھائی، میں کیسے کہ بتلاؤں گا؟ کرتا رہتا ہوں، جس مسئلے کا علم ہو کوشش کرتا ہوں، اطمینان ہو پھر تو بتلا دیتا ہوں، کوئی مسئلہ ایسا ہو جس کا تعلق فتوے سے ہے
تو پھر جب تک بھائی ہمارے مفتیان کرام اس مسئلے کے بارے میں کوئی حل نہ بتلا دیں میں بھائی اس میں خاموشی اختیار کرتا ہوں. یہ آپ حضرات ہی بتلا سکتے ہیں، بلکہ یہ مسئلہ ہے گہرا ہے. کوئی ذرا یہ پرچی والے ساتھی ہیں، یہ پھر جامع شفیہ میں وہاں رجوع کر لیں، الہلال میں ہمارے نیک مفتیان کرام ان سے رجوع کر لیں، مجلس میں بھی ہمارے مفتی شعیب صاحب بیٹھے ہیں، مولانا مفتی علی رضا صاحب، ان حضرات سے پوچھ لیں. میرے اپنے بچے کو قرآن کا حفظ کروا رہا ہوں، مگر اس کی پڑھائی میں عدم دلچسپی کی وجہ سے پریشان ہوں. بچے کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں. ہر حال بچے ہیں، ان کو ترغیب دیتے رہنا ہے. یہ کبھی کبھی ان کے اوپر حالت آ جاتی ہے، گھڑی آ جاتی ہے آگے. ہاں کچھ بچے ان کے شوق میں کوئی فرق آ جاتا ہے، لیکن آپ نے نرمی سے کہنا سننا رکھنا ہے انشاءاللہ. میں بھی دعا کرتا ہوں، باقی اگر آئے ہوں تو مجھے ملوا بھی دینا انشاءاللہ. کئی بچے ایسے ہیں ان کے اوپر طبیعت پر ایک حال آیا، پھر ان کو ترغیب دی، نرمی سے سمجھایا، آج اللہ کا شکر ہے وہ پورے قرآن پاک کے حافظ ہو گیا الحمدللہ. ہاں اچھا، اپنے بیٹے کیا نام ہے اپنے بیٹے کا؟ ہاں کیا نام؟ ہاں ہاں کتنا پارے حفظ کر لیے؟ ان شاء اللہ اللہ کا شکر ہے شروع ہو گیا اللہ قرآن کا سیرا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کے لیے انشاءاللہ. دیکھو ہر خیال، ہاں یہ اپنے بیٹے کے دل میں دیکھو ہر خیال کے پیچھے نہیں لگنے والی ہے. اللہ تعالیٰ کو بس وہی خیال ہے پیچھے لگنے والا ہے جو اپنے والد کی خوشی کی طرف لے جائے. ہاں قرآن پاک کے حکم کی طرف لے جائے. باقی جو خیالات ہیں یہ وساوس کے درجے میں ہوتے ہیں، ان کے پیچھے نہیں پڑنا. اللہ اب آپ مرسی میں چلے جائیں. کتنے آپ کی عمر کے بچے ہیں اللہ کا شکر پڑھ رہے ہیں. تب وعدہ کرو کہ میں انشاءاللہ قرآن کا حفظ کروں گا انشاءاللہ. کرو پھر اللہ تعالیٰ ہاں لڑائی رکھنا مجھے. اب مجھے حفظ کر کے پھر آپ نے بتلانے کا کہ آپ مٹھائی کا ڈبہ کو میں خود کھلاؤں گا انشاءاللہ. آپ کی جو دعوت ہے نا خود کروں گا انشاءاللہ. کرو گے؟ ہاں کوشش کریں گے. اب ان کو ترغیب دیتے رہنا انشاءاللہ. ایسے ایک یہ بھی پڑھتے رہا کریں جب بھی اس قسم کا خیال ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہنا، اور دوڑ کر بھاگ کر پڑھتے ہیں درس گاہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ. پڑھتے رہتے ہیں کوشش کرنا انشاءاللہ. میں بھی دعا کرتا ہوں. محمد جزاک اللہ بھائی. میں نے آگے بھی جانا تھا کیا کروں. محمد شعیب شمشی کراچی سے دعاؤں کی درخواست. بہت زیادہ قرضہ ہے، اللہ اپنے بھائی کو قرضے سے خلاصی عطا فرمائے. 1 سال سے بندے کی کمر میں شدید درد ہے، اللہ اپنے بھائی کو شفا نصیب فرمائے. 2 مسئلے، گھر پر قبضہ، دوسرا اولاد مہینہ کے لیے دعا. اللہ اپنے بھائی کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے. تقریباً ہوئی گئی پڑھ کے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہاں یہ جو مسئلہ ہے یہ پھر آپ پوچھتے ہیں حرمت رضاعت کا مسئلہ ہے، یہ ذرا مفتی صاحبان سے پوچھ لیں. اللہ اپنی حفاظت میں رکھیں. الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ ہمارے سب مہمانوں کو اپنی بارگاہ مقبول فرما، اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرما. یا